بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسک حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 12 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید۔ اور آج کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام محرم الحرام کی نسبت سے ترتیب پایا ہے، اور آج کی اسپیشل نشست میں ہم کربلا کے پیغام کو اور بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر دین اسلام میں اور بالخصوص مسلمانوں کی تاریخ میں یوم عاشوراء کا دن کس اہمیت کا حامل ہے اور واقعہ کربلا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو آج کے اس ہمارے خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے جید عالم دین جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ محمد حسن الیاس صاحب۔ تو بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے، سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، دعائیں خیر عافیت۔ بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی چونکہ آج کا ہمارا پروگرام محرم الحرام کی نسبت سے ہم نے طے پایا ہے، تو میرا پہلا سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمارے مسلمانوں میں ڈیفرنٹ کانسیپٹس پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ واقعہ کربلا کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی علامت بنا کر پیش کرتے ہیں، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف وقت کے یزید کے خلاف بیعت نہ کی، بلکہ اس کے خلاف اقدام کر کے امت کو یہ سبق بھی دے دیا کہ اگرچہ کہ ہم تعداد میں کم بھی ہو، لیکن باطل کی حکومت کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کوئی جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے، بلکہ انہیں وہاں پر تو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ تو ان مختلف آراء میں سے حقیقت پر مبنی آراء کون سی ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ کربلا کے میدان میں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کو جو ظلماً شہید کیا گیا، تو اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، یہ جو سوال آپ نے پہلا کیا ہے، یہ سوال ہماری امت کی تاریخ میں گزشتہ 1400 سال جو دو گروہوں کے انقسام اور نزاع کے باعث پوری کی پوری مسلم قوم کو دو حصوں میں بانٹنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آپ ہی جانتے ہیں کہ یہی وہ سوال ہے کہ جس سے دو رجحانات پیدا ہوئے، اور وہ دونوں رجحانات اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ مسلمان قوم جن کی شناخت اللہ نے صرف مسلمان رکھی تھی، وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے گروہوں میں تقسیم ہو کے دنیا کے اسٹیج پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں جب اسلام کی پہچان کی بات ہوتی ہے، اسلام کی دعوت کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون سا اسلام ہے؟ شیعہ اسلام ہے یا سنی اسلام ہے؟ تو اتنا گہرا، اتنا بڑا، اتنا عمیق اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے ایک قوم جس کا خدا ایک ہے، جس کا آخری پیغمبر متفق علیہ ہے، جس کے یہاں قرآن و سنت متفق علیہ ہے، ان کے یہاں بھی اتنی گہری تقسیم ہو گئی ہے کہ اب باقاعدہ دو گروہ بن چکے ہیں، اور ان دو گروہوں کا پورا ایک ایمان اور ویلیو کا سسٹم بن چکا ہے، جس پر پرکھ کے وہ گروہوں میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور وہ گروہوں سے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ گویا اسلام کے بعد اب کچھ اور فلٹرز ہیں جن کو اپنا کر آپ راسخ العقیدہ مسلمان بن سکتے ہیں۔ وہ اہل تشیع کے بھی ہیں، وہ اہل سنت کے بھی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب سے میں نے دین کا، اسلام کا مطالعہ شروع کیا، میرے لیے کبھی بھی، کیونکہ میں ایک دیوبندی پس منظر کا آدمی تھا، اہل سنت والجماعت ہی میں نشو نما ہوئی، پروان چڑھا، تو میں نے کبھی بھی اس چیز کو بہت اہمیت سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے ہیں، دو طرح کی تقسیم ہو گئی ہے شیعہ سنی کی، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں صحیح رویہ کیا ہے جس کو اپنایا جانا چاہیے۔ 4-5 سال پہلے غامدی صاحب سے ہم نے جب استفادے کا مختلف پہلوؤں سے آغاز کیا لائیو ٹیلی ویژن پہ، تو اس موضوع کو بھی میں ان کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوا۔ ان سے ہمارا استفادہ ہمیشہ دین کے کانٹینٹ پہ ہوتا تھا، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ قرآن فہمی کے اصول ہیں، یہ حدیث فہمی کے اصول ہیں، امت کی علمی تاریخ میں جو منہاج ڈیولپ ہو گئے ہیں ان کو فکر فرائی کیسے دیکھتا ہے، ایک علمی ڈسکورس کی بحث رہی۔ لیکن چند سال پہلے مجھے یہ موقع ملا کہ اپنے عہد کے ایک بڑے صاحب علم سے اس پورا جو مسئلہ اور قضیہ پیدا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ اتنی گہری تقسیم ہو گئی ہے، اس کے کچھ حقائق، اس کے کچھ شواہد، اس کے اندر کوئی تجزیاتی تحلیلی انداز میں چیزوں کا جائزہ لے کے غیر جانبداری سے کچھ رائے کی جگہ پر آدمی پہنچے، تاکہ اگر اس سے یہ سوال ہو، اس سے پوچھا جائے کہ اس طرح کے سانحات پہ اس کا رجحان کیا ہے،
تو کوئی محکم قطعی چیز ہونی چاہیے جس پر وہ کسی ایک رائے کو اختیار کرے. اور ہمارے چونکہ جو دینی ابحاث ہیں ان کے اندر انسان بڑی قطعیت تک پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر وہ لفظ ہے، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو چکا ہے، اس میں جملہ ہے، تالیف، سیاق کلام. تو ہم جیسے طالب علم جن کی ٹریننگ یہ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ مذہبی متون میں ایک تعویل واحد، ایک قطعی خدا کا فیصلہ دریافت کر کے لائیں، تو یہ اپج پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ یہ جو باقی نزاعات ہیں ان کے اندر بھی کوئی فیصلہ کن جگہ پر آدمی پہنچ جائے. تو جس وقت میں نے ان سے گفتگو کا آغاز کیا، وہ گفتگو لوگ سن سکتے ہیں، 30-40 کے قریب قسطوں میں موجود ہے، انہی قضایا کے اوپر ہے. تو چند چیزیں میرے سامنے بطور طالب علم کے واضح ہوئی اور میں چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی رکھ دوں، اور اس کے بعد جس نتیجے تک یا جس رائے تک میں پہنچا ہوں آپ لوگ بھی دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کارپس کی موجودگی میں، اس طرح کے لٹریچر ریویو کی صورت میں اگر حتمی قطعی آراء تک پہنچ کر اسلام کی بحث اس کو بنانا ہے تو کیا یہ بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. جو چند چیزیں مجھ پہ نمایاں ہوئیں ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ قرآن مجید ہے یا اللہ کی دی ہوئی سنت ہے جو پیغمبر جس کا اجرا کرتے ہیں اور جو انبیاء کی روایت میں جاری ہے، اس کے موضوعات، اس کے مشمولات، اس کے تقاضے وہ اس سے بالکل الگ ہیں جو ہمارے ہاں تاریخی نزاعات کے درمیان انسانوں کے رویوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں. یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دین ہمیں ایک ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت ہوگی سچائی پہ چلنے کی، حق بات کا ساتھ دینے کی. اب یہ عین ممکن ہے کہ غامدی صاحب کو یہ دین کی ہدایت محسوس ہو کہ اس وقت توہین رسالت کے الزام میں جو لوگ جیل میں پڑے ہیں ان کی حمایت کرنا، یا وہ قانون جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غلط بن چکا ہے اس پر تنقید کرنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے. یعنی اسلام جب آپ کو ہدایات دیتا ہے تو اس سے بعض تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یہ بڑی فطری سی چیز ہے. جب یہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو گویا میں اسلام کی اصولی ہدایت کو سامنے رکھ کر اپنی عملی زندگی میں اس کا اطلاق کر رہا ہوتا ہوں. یہ اطلاق انسانی اطلاق ہوتا ہے، بشری اطلاق ہوتا ہے. اس اطلاق کے اندر صحیح اور خطا دونوں کا امکان ہوتا ہے، اگرچہ جو کرنے والا ہے وہ ایک دینی کونیٹیشن کے اندر یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو بحث یہ نہیں ہوگی کہ یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کام خلاف اسلام کام ہے، کیونکہ سامنے والا تو شخص یہ کہے گا نا کہ بھائی میں تو اسلام کا تقاضا سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہاں پر یہ کام ہونا چاہیے. جو بحث کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ یہ جو چیز آپ اسلام کا تقاضا سمجھتے ہیں یہ سمجھنے کا عمل آپ کے ہاں ہو رہا ہے. یہ دین کی کوئی صریح قطعی ہدایات نہیں تھی. اس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو بھی میں واضح کرتا ہوں. جس وقت کسی نص کے اندر کوئی حکم لکھا ہوا موجود ہو یا ہمارے سامنے آ جائے تو وہاں پر بھی غور و فکر، تدبر و تعقل اور فہم کا دخل ہوتا ہے. لیکن وہاں پر جس فہم کو ہم داخل کرتے ہیں چیز کو سمجھنے کے لیے وہ نص کی انڈرسٹینڈنگ پر منحصر ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے، وہ عربی زبان میں ہے. اب مجھے آیت کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو جاننا ہے، اس کے لیے فہم کو لڑانا ہے. وہ آیت کس کانٹیکسٹ میں ہے اس کے لیے زبان کو جاننا ہے، کلام کو جاننا ہے، نظم کو دیکھنا ہے کہ وہ کس پس منظر میں بات کر رہی ہے. یہاں پر میرا استنباط، میرا اجتہاد یہ زیر بحث نہیں ہے. یہاں جو ورڈکٹ آ چکا ہے اس کو سمجھنے کا سفر ہو رہا ہے. جبکہ جس وقت میں اس کو سمجھ لوں گا اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سچی بات کرنی چاہیے، تو یہاں تک نص ہے. اس کے بعد کن معاملات میں، کن تقاضوں میں سیدھی سچی بات کرنی چاہیے، یہاں پر میں داخل ہو گیا. گویا اب میں دین پر عمل درآمد کر رہا ہوں. اب میرا دین پر عمل درآمد کرنا وہ میرے ساتھ منسلک ہے، اس کے میرٹ، ڈی میرٹس، اس سب کو میں نے بیان کرنا ہے. مجھ سے سوال ہوگا، مجھ پر اعتراض ہوگا، مجھ پہ تنقید ہوگی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید نے کہا قولوا قولا سدیدا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف میری اس بات پر ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ قول سدید ہے یا نہیں. تو مجھے پھر اس موقع پر اپنی بات کے میرٹ اور ڈی میرٹ کو کوالیفائی کرنا ہے. میں اس میں اسلام کی بحث کو اگر لے کر آؤں گا اور کہوں گا میں تو اسلام کا ایک تقاضا پورا کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں، تو ہر شخص یہی کہے گا جو عقل شعور رکھتا ہے کہ ہم اسلام پر گفتگو نہیں کر رہے، ہم آپ کے اس اقدام پر گفتگو کر رہے ہیں جو اسلام کی روشنی میں آپ نے سمجھا ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ سب سے پہلے مجھ پر نمایاں ہوا، واضح ہوا کہ جتنے گروہ ہیں تاریخ میں ہوں یا حال میں ہوں،
آپ دور کیوں جاتے ہیں، پاکستان کے اندر اس اندوناکی کا ایک اور سانحہ ہوا جو ہمارے علم میں ہے، ہماری معلومات میں ہے، بلکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، براہ راست آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور دنیا نے بھی ایک طرح سے دیکھ لیا، لائیو کیمرے لگے تھے، لال مسجد کا سانحہ۔ تو اب لال مسجد کے اندر بے شمار لوگ ایک کاز کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ کہتے تھے تو کیا پوری کی پوری دنیا نے ان کے اس دعوے کو صرف اس لیے مان لیا کہ ان کی گفتگو میں دین آ گیا تھا، یا ان کا حوالہ دین بن گیا تھا، یا اپنی وہ سورس آف انسپریشن یا موٹیویشن دین کو بتا رہے تھے؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص نے کہا کہ جو کچھ آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے عمل کو دین کی اصولی ہدایت پر پرکھ کر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ خود علماء کو، یعنی وہ علماء کہ جن کی کوکھ سے لال مسجد کی قیادت پیدا ہوئی تھی، انہوں نے اپنے اختلاف کا اظہار کر دیا اور کہا کہ دین کا صرف ریفرنس بن جانا کوئی چیز، یہ اپنی ذات میں دین کی نص کے اندر موجود لازماً مطلوب رویہ یا دو گروہوں کے تنازعات میں ایک گروہ کے رویے کی تائید نہیں ہوتا۔ اور مثال کے طور پر اگر ایک ہی تنازع میں دو گروہ ہوں اور دونوں اپنی سورس آف انسپریشن اور پوائنٹ آف ریفرنس دین کو بنا رہے ہوں، تو پھر کیا خیال ہے؟ تو پھر دین کیا کرے گا؟ تو پھر ہم کیسے رائے اپنائیں گے؟ کہ جو شخص اٹھ کے کہے کہ جی یہ میری فلاں آرزو، فلاں تمنا، فلاں کد و کاوش یہ دین کی پس منظر میں ہے، تو ہر جگہ پر یہ تقسیم کرنی پڑے گی، قرآن اور سنت کے اصول اور یہ ماخذ کی ہدایت اور اس پر عمل درآمد کا اسوہ حسنہ۔ بھی دیکھیے کہ یہ کام اتنا ناگزیر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے شارع ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، آخری پیغمبر ہیں، جن کا کہا حرف آخر ہے، جن کا بولا قول فیصل ہے، وہ شخصیت بھی اپنے بارے میں یہ کہتی ہے، اپنے بارے میں، کہ دیکھو میں جو صورتحال میرے سامنے آئے گی اس کے مطابق عدل کرنے کا معاملہ کروں گا۔ یہ عین ممکن ہے، یہ میں روایت کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عین ممکن ہے کہ کوئی چرب زبان آ جائے میرے سامنے اور اس کی گفتگو تو جادوئی ہو، اور وہ مجھے ایسے قائل کر لے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اگرچہ وہ حق پر نہ ہو، تو پھر وہ شخص تیار رہے کہ روز قیامت جہنم کی آگ اس کی منتظر ہے۔ یہ پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے یہاں پر یہ بتایا کہ صدق، انصاف، قسط یہ سب قائم کرنا دین کی ذمہ داری ہیں، لیکن اس کے لیے مامور کون ہے؟ ایک قاضی، ایک فرد، ایک بشر، ایک پیغمبر۔ تو جب ہم کوئی کام کریں گے تو اپنی بساط کی حد تک کریں گے، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ خود پیغمبر اپنے لیے، آپ تصور کریں، اس غلطی پر لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ دین کی اصولی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے، تمہارے فیصلے کرتے ہوئے مجھ میں غلطی کا امکان نہیں ہے، یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ ایک انسان کر رہا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق جس کو میں نے ذرا تھوڑا دراز نفسی سے اور تفصیل سے بیان کیا، یہ بنیادی فرق میری سمجھ میں آیا کہ یہ ٹھیک ہے، گروہ کہہ سکتے ہیں اٹھ کے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہر مسلمان کے ہاں جو موٹیویشن کا باعث بنتی ہے وہ دینی بنتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا اسلام کا لازم ناگزیر تقاضا نہیں بن جاتا۔ اگر یہ بن جاتا ہے تو پھر روئے زمین پر خوارج سے لے کر IS تک اور اس کے بعد جتنے ہمارے یہاں پر گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان سے لے کر آج تک کے قادیانیوں تک، سب کو اٹھا لیں، سب اپنے پوائنٹ آف ریفرنس میں دین کو پیش کر رہے ہیں، تو پھر ہم میں سے کوئی شخص سے کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ جہاں پر دین کی بات آ گئی، وہ صحابی کی ہو، وہ پیغمبر کی ہو، اس کی نسبت سے ہو، بس ہم نے اس پر گفتگو نہیں کرنی، نہیں، ہمیں گفتگو کرنی پڑے گی اور کر کے یہ بتانا پڑے گا کہ کیا آپ نے اصولی ہدایت صحیح سمجھی ہے، تو وہاں پر زبان، بیان، جو لازم علوم ہے ان کی بحث آئے گی، اور اس کا اطلاق کیا ہے تو پھر اطلاق کی بحث آئے گی، اس میں اس کی بشر کی کیا صورتحال تھی، اس نے جس طرح عمل درآمد کیا، اس کے نتائج کیا نکلے، ایک ایک چیز کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو ماخذ ہے وہ پھر تین چیزیں بن جاتی ہیں، ایک قرآن، ایک سنت، اور ایک اسلام پر ایمان لانے والوں کا عمل۔ پھر اسلام کو اگر اخذ کیا جائے گا تو ان تین چیزوں سے کیا جائے گا، اس لیے کہ جو آدمی اسلام کا نام لے گا، اسلام پر عمل درآمد کرے گا، اس کے بارے میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بھی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اگر نہیں کہنے کی پوزیشن میں تو ہم ایک ہی بات کہیں گے، اسلام کی اصولی ہدایت موجود تھی، اس پر عمل درآمد کی اس نے کوشش کی ہے، دنیا میں کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہ بات سمجھی کہ یہ جو تنازعات ہوئے ہیں
دو گروہوں کے درمیان. بیسیکلی تو تنازع سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا تھا، وہ تو اس کا ایک آف شوٹ، اس کا ایک نتیجہ ہے جو آگے پھر ان کی اولادوں کی اس طرح کی، جس کو آپ کہتے ہیں باہمی مخاصمت یا خوریزی میں یا بہت ہی اندوناک سانے میں سامنے آ گئی. تو یہ جو دو شخصیات ہیں، ان دو شخصیات کا جو موٹیویشن ہے، تقاضا ہے، وہ دین ہی کی ہدایت کو سامنے رکھ کے پیدا ہوا ہے، لیکن پیدا انسانی سطح پہ ہوا ہے. جب انسانی سطح پہ ہوا ہے تو پھر دونوں کے اقدامات کو، جو دنیا کے سیاست کے کسی چیز پر عمل درآمد کرنے کے حکمت، مصلحت، مقصد، یہ ساری بحثیں پھر دونوں کے ساتھ ہوں گی. ان میں سے کوئی معصوم عن الخطا اقدام کی توجیہ میں نہیں ہے، اس میں پھر گفتگو ہوگی. تو پھر گفتگو کا اگر دروازہ کھل جاتا ہے تو اس کا ایک اور مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بحث محض کسی شخص کے علم، تعلق، نسب، رشتہ، فضیلت، اس کی الوف، برتری، علم، اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اقدامات کا بے رحمانہ تجزیہ ہوگا. اقدامات زیر بحث آئیں گے، اقدامات کو دیکھا جائے گا کہ جس اصولی ہدایت کی روشنی میں یہ کر رہے ہیں اس میں کوالیفائی اور جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے گی تو پھر اقدامات زیر بحث آئیں گے، اور جس وقت اقدامات زیر بحث آئیں گے تو وہاں پر عقیدتوں کی بحث نہیں ہو سکتی. وہاں پر صحابی رسول ہے ایک طرف، شاید ہو سکتا ہے پہلے دن ایمان لایا ہو، دوسری طرف صحابی رسول ہے، ہو سکتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے ایمان لایا ہو. دونوں کے ایمان، دونوں کے عقیدے، دونوں کے پس منظر کی کوئی بحث نہیں ہوگی، سب بحث اقدام پر ہوگی. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ بحث اسلام کی بحث سے نکل کے مسلمانوں کی بحث بن گئی، اور جس وقت مسلمانوں کی بحث بنی تو مسلمانوں کے کسی عمل کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، یہ تو ہم نے طے کر لیا. اب اسلام ذمہ دار نہیں ہے تو آپ کو بھی پورا حق ہے کہ آپ صورتحال کا تجزیہ کر کے ایک فریق کے بارے میں یہ گفتگو کر لیں، فیصلہ دے دیں کہ میرے لحاظ سے دین کی جو اصل ہدایت تھی اس پر صحیح عمل درآمد ایک فریق نے کیا، اور دوسرا شخص اٹھے اور کہے کہ میرے لحاظ سے دین کی جو صحیح مطالبہ تھا اس پر عمل درآمد دوسرے فریق نے کیا ہے. یہ بات اگر یہاں تک پہنچ جائے تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس پورے کے پورے تنازع کے اندر جو شدت، جو افتراق، جو تنا تنی، جو ایک دوسرے کے ساتھ بدزنی، جو الزامات، جو تشدد اور یہ پورا کا پورا افتراق 1400 سال میں سامنے آیا ہے، اس کا سرے سے کوئی امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اس طرح کے جو اختلافات ہیں، وہ پیغمبر اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تدبیر کے باب میں یہ بتاتا ہوں کہ تم مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو. یہ تدبیر کا دائرہ ہے، یہ عمل درآمد کا دائرہ ہے. اس میں اگر یہاں خیمے لگا دوں خدا کے حکم پہ بدر کرنے جا رہا ہوں تو صحابی کو مجھ سے پوچھنے کا حق ہے کہ اپنی آرا سے لگا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے لگا رہے ہیں. اور ساتھ پانچ فرمایا اپنی رائے سے لگا رہا ہوں. انہوں نے کہا اٹھائیں یہاں سے خیمے، سب مارے جائیں گے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، آگے لے کے جائیں. تو یہ امکان پھر ہر جگہ زیر بحث آئے گا. اگر یہ امکان زیر بحث آتا ہے تو پھر میں نے غامدی صاحب سے جب گفتگو کی تو اس میں سمجھنے کی کوشش کی کہ دونوں فریقین کے موقف کو دونوں کی طرف سے مت سمجھیں، دونوں کی جگہ پر جا کر سمجھیں. جب آپ دونوں کی جگہ پر جا کر سمجھیں گے تو آپ پر ایک اور چیز منکشف ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر نیکسس آف ایول کا مقابلہ ہو رہا ہے کسی نیکسس آف ویلیوز کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. دونوں فریق اپنا کچھ نہ کچھ آرگومنٹ رکھتے ہیں. اس آرگومنٹ میں کسی ایک کے یہاں زیادہ لوپ ہولز ہوں گے، کسی کے یہاں کم ہوں گے، کسی ایک کے یہاں اسٹریٹجی کی غلطی ہوگی، کسی ایک کے یہاں نہیں ہوگی، کسی ایک نے ابتدا میں غلطی نہیں کی ہوگی بعد میں کر دی ہوگی، کسی نے ابتدا ٹھیک کی ہوگی بعد میں غلطی کر دی ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے کی ایک تصویر پورٹرے کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مثال کے طور پہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا اور جس کے حق میں فیصلہ کیا تھا اس کے لیے یہ روایتیں ہیں، شروع کے صحابہ نے اس کو وہ دینے نہیں دیا، بعد میں یہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. یہ صورتحال سب کی سب بنائی گئی ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد چونکہ انسانی اقدام تھا. آپ یہ دیکھیے جو میں نے شروع میں گفتگو کی یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ چونکہ انسانی اقدام تھا، اسٹریٹجی کا، دینی اقدام نہیں تھا، تو وہ زیر بحث نہ آئے اقدام کے میرٹ ڈی میرٹ پر، اس کو دینی نصوص میں داخل کر کے وہ سینکشن دی گئی جو سینکشن پیغمبروں کے اقدامات کو بھی حاصل نہیں ہوتی. اور پیغمبر کی زبان سے وہ سینکشن دی گئی کہ اس امت کو سنبھالنے کے لیے ایک امامت کا انسٹیٹیوشن بنے گا، اس کے اندر ایک معصوم عن الخطا امام آئے گا، اس کے بارے میں میں نے یہ فیصلہ کر دیا. فیصلہ کیسے کر دیا؟ غدیر خم میں کر دیا، حدیث قضا میں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا.
یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک شخص ہے جس نے دنیا کا نظم و نقش چلانا تھا، اب وہ تو ایک دینی کونیٹیشن میں خدائی تائید سے امام کھڑا ہوا تھا، یہاں پر مسلمان اسلام کی باتیں لے کر آ کے اس سے لڑنے لگ گئے، تو بحث کو پھر یہاں پہنچا دیا گیا۔ ہمیں اگر اس بحث میں کسی صحیح جگہ پر پہنچنا ہے تو اس کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا، اس کو دینی نصوص سے الگ کرنا پڑے گا۔ تو پھر ہم نے گاندھی صاحب سے سمجھا کہ آئیے پہلے ان دینی نصوص کو حل کر لیتے ہیں جہاں سے بحث نیوٹرل جگہ پر آ جائے۔ تو ایک ایک روایت پر، ایک ایک اثر پر، ایک ایک آیت پر جو اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے اس کا ہم نے تجزیاتی مطالعہ کیا۔ آپ چاہیں، طالب علم چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پہ وہ چیزیں موجود ہیں، غدیر خم کے بارے میں بھی ہیں، حدیث قصا کے بارے میں بھی ہیں، اور ترکت فیکم امرین کے بارے میں بھی ہیں، اہل بیت کے بارے میں، جو بھی تصور جو ایک قصر دینی استدلال کا بنایا جاتا ہے، 6-7 چیزیں ہیں، اس پر طالبانہ غور و فکر کریں۔ میں نے بھی کیا، جب میں نے بھی کیا اپنے استاد کی رہنمائی میں، تو مجھ پر یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ اس بحث کو مسلمانوں کی بحث سے اٹھا کر جو اسلام کی بحث بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور جن دینی نصوص کو سامنے لا کر رکھا گیا ہے، آپ یقین جانیں، یعنی اگر وہ اصول اپنا لیے جائیں جو ان نصوص کو سمجھنے کے لیے اپنائے گئے ہیں اور ان کا اطلاق قرآن مجید پر بھی کر دیا جائے، تو ان لوگوں کی معصومیت تو ایک طرف، میں حیران ہوں گے کہ پھر اس سے دنیا اور ما فیہا کے جو ضلالتیں اور گمراہی ہیں وہ لوگ برآمد کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ نہ زبان ہے، نہ بیان ہے، نہ الفاظ ہیں، نہ سیاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ آپ یہاں سے اٹھائیں کہ فلاں کو چادر میں اندر بلا لیا تھا تو اب اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، تو اس طرح کے فیصلے تو پھر جتنے گمراہ فرقے انہوں نے قرآن مجید سے کیسے نکال لیا، وحدت الوجود بھی نکال لیا، شرک بھی نکال لیا، سب کچھ نکال لیا۔ تو اگر یہ کام کریں گے تو پورا کا پورا دین ریت کی طرح ہاتھ سے سرک جائے گا۔ تو یہ مجھ پر واضح ہوا کہ دینی نصوص کی بحث بالکل نہیں ہو سکتی اس باب میں کہ کسی شخص کے اقدام کو مذہبی سینکشن حاصل تھی، حدیث عمار، ادھر ادھر کی جتنی باتیں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب جب یہ سینکشن ہٹ گئی تو معاملہ میرٹ پر آ گیا۔ جب میرٹ پر آ گیا تو سب سے پہلے اس معاملے کو آپ ایک نام دیں، نام کہ یہ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ تفسیر کا معاملہ ہے، فہم حدیث کا معاملہ ہے، تفہیم سنت کا معاملہ ہے، شریعت کے نفاذ، معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ 2 گروہ موجود ہیں اور دونوں گروہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جس وقت تک آپ ایک گروہ کو تو ویسے ہی معاف کر دیں، اس کے بارے میں تو آپ جو کچھ کہنا چاہیں کہہ لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پہلا گروہ ہے جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے اندر سے اٹھا ہوا ہے، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا یا یہ جملہ زبان سے نکالنا کہ وہ اقتدار چاہتے تھے، اس کو لوگ بالعموم اس چیز پر معمول کرتے ہیں کہ اقتدار چاہنا تو ایک بہت ہی منفی چیز ہے، بہت ہی مکروہ عمل ہے، اس کو آپ نعوذ باللہ من ذالک ایک شخصیت کے ساتھ کیسے نتھی کر سکتے ہیں؟ وہ شخصیت جس کا علم، ورع، تقویٰ، الہیت، برتری اس درجے کی ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں؟ تو جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر اگلی بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ چیز کہ جی کسی جگہ پہ نظم، نسق، اقتدار میرے ہاتھ میں ہو، میں اس کو صحیح چلانے کا اہل ہوں، تو اس بارے میں یہ خواہش رکھنا، یہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا، یہ اتنا حوصلہ مند ہونا، یہ دین اسلام کی کون سی اخلاقی تعلیمات ہیں جن کی روح سے کوئی مکروہ عمل ہے؟ یہ تو بڑا محمود عمل ہے، بڑا مستحسن عمل ہے۔ اسی طرح کے تو لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں قیادت جاتی ہے، قوم کو مجتمع کرتے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر اس طرح کی کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو کہ بھائی مسلمانوں کا نظم و نسق میں زیادہ بہتر چلانے کی پوزیشن میں ہوں، یہ خواہش نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی خلافت کا انعقاد ہوا، اس پر ایک صحابی کو اگر کسی نوعیت کا اختلاف ہے تو وہ کس پہلو سے ہے؟ یعنی وہ اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے بعد میرا تقرر کر دیا تھا، کیا کبھی انہوں نے یہ بات پیش کی؟ کیا کبھی انہوں نے یہ دعویٰ لے کر سوسائٹی میں کھڑے ہوئے کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں تو مجبور محض ہوں، اقتدار نہیں سنبھالنا چاہتا، مجھے تو نفرت ہے اقتدار کی راہداریوں سے، یہ فیصلے کرنا، یہ پریشر لینا، یہ جنگ میری طبیعت آمادہ نہیں، میں تو مجبور محض ہوں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کرنے کی میرے اندر سے میرا استعفیٰ ہو گیا، جیسے پیغمبروں کا انتخاب ہو جاتا ہے، تو یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو ہر موقع پر جہاں پر سیاسی کشمکش ہوئی، اقتدار کی بحث ہوئی، وہاں پر دونوں فریق آگے بڑھ کر اس کوشش میں سرگرداں رہے، یہ کہنے میں
کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں بری بات تب بن جاتی ہے کہ جب آپ کسی خدائی فیصلے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ جو فریق نیچے موجود ہے یہ اصل میں اس تک پہنچنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا. یعنی کوئی پیغمبر تھا، وہ نبی بننا چاہتا تھا اور پھر نبوت ملی، تو یہ ایک مکروہ بات ہے. کسی شخص کا خدا نے انتخاب کر لیا تھا اور وہ بھی چاہتا تھا کہ بادشاہ بن جائے تو پھر یہ بات ہوتی ہے. لیکن یہاں وہ صورتحال نہیں ہے. یہاں پر جو صورتحال ہے کہ نہ خدا کی طرف سے انتخاب ہوا اور نہ فریق جو تنازع میں موجود ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اقتدار سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو یہ بادشاہت نہیں چاہتا، میں تو مثال کے طور پہ خلافت نہیں چاہتا. وہ فریق خلافت چاہتا ہے اور یہ چاہنا اس کا حق ہے. حق کن بنیادوں پر ہوگا؟ وہ دینی تو ہو نہیں سکتی. وہ اگر دین کی کسی اصولی ہدایت کا اطلاق ہے، مثال کے طور پر ان کو لگتا ہے ظلم و عدوان پھیلا ہوا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس ظلم و عدوان کو قابو میں لا سکتا ہوں، لہٰذا مسلمانوں کا حکمران مجھے ہونا چاہیے، تو پھر انڈرسٹینڈنگ کی بحث آ گئی. تو وہاں پر وہ جب یہ کہیں گے، دعویٰ کریں گے تو گفتگو ہو جائے گی. گفتگو ہو جائے گی تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ دین کی جس ہدایت پر عمل درآمد کیا اس کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں. مثلا حکمران بننے کے لیے تو مسلمانوں کی تائید بھی ضروری ہے، تو اس کو کہاں حاصل کیا؟ تو یہ سب بحثیں ہوں گی. تو غامدی صاحب سے گفتگو کر کے جو دوسری چیز مجھے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نص کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی تنازعہ تھا. سیاسی تنازع کے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، محرکات پس منظر میں بھی چلے آ رہے ہوتے ہیں. تاریخ کی بحثیں ہیں. ایک فریق یہ سمجھتا تھا کہ ان کو اقتدار ملنا چاہیے، دوسرے فریق نے، یہ وہاں کے حالات نے، ماحول نے 3 ٹینیورز تک تو وہ اقتدار نہیں دیا. چوتھے ٹینور میں جو تیسرا ٹینور چل رہا تھا اس میں تنازع پیدا ہوا. ایک خلیفہ راشد کا قتل ہو گیا. اس قتل پر دونوں فریق جو اس دور کی پاور پالیٹکس، یعنی اس دور میں طاقت کے حصول کے لیے جو نظم بنا ہے، شورا بنی اس سے پہلے، سیدنا عثمان کا جب فیصلہ ہوا، سیدنا ابوبکر نے نومینیٹ کر دیا سیدنا عمر کو، ہر جگہ پر ایک فریق موجود تھا اور وہ اسٹیک ہولڈر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس قابل اس اہل ہے. اس نے اس معاملے کے اندر ایک رویہ اپنایا. جن لوگوں نے قتل کیا تھا انہوں نے آ کر اس شخص کے ساتھ یہ بات کی کہ آپ کو ہم اپنا حکمران بناتے ہیں. وہ شخص کس بنیاد پر حکمران بن گیا اس کی اس معاملے میں ایک رائے ہے. اس رائے کو بھی ہم نے ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر بیان کیا کہ یوں نہیں ہے. ایک شخص اقتدار کا منتظر تھا اور ایک موقع پیدا ہوا، اس نے کہا چلو بھلے قاتلین عثمان ہی مجھے نومینیٹ کر دے لیکن میں اقتدار کی گدی پہ آ جاؤں. ایسا نہیں ہے. اس شخص کی جگہ پر کھڑے ہوں تو وہ ایک دوسرا موقف رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اقتدار میں مجھے آنا چاہیے تھا، اقتدار میرا حق تھا. اس صورتحال میں جب افتراق پیدا ہو گیا ہے، شاید میری شخصیت کے علاوہ کوئی شخص اس صورتحال کو قابو میں نہ کر سکے. اور یہ جو قتل ناحق ہوا ہے، اس قتل ناحق پر مجھے بھی دکھ ہے، درد ہے، لیکن میں ابھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان باغیوں سے جن کی تعین بھی نہیں ہوئی، جن کی قوت اور تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کے ساتھ لڑ کر ان کے ساتھ قصاص کا معاملہ کروں. تو میں اس کو ایک مہلت میں لے جاتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تو اس وقت ہم شریعت کے حکم پر عمل درآمد کریں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو اقدامات وہ کریں گے اس کو علم اور عقل کی روشنی میں کہیں پر آپ فائدہ دیں گے، مارجن دیں گے، اور کہیں پر آپ تنقید کریں گے. مثال کے طور پر مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ جو اس پورے قضیے میں اپنی رائے سیدنا علی کے حق میں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ تک اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں یہ لکھتے ہیں کہ ہر چیز کی توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ سیدنا علی کے اس اقدام کی میں کوئی توجیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں بقول مولانا مودودی کے کہ سیدنا عثمان کے قتل میں ملوث مالک اشتر وغیرہ جو تھے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ ایک رویہ اپنا رہے ہیں لیکن ان کو باقاعدہ گورنری کا منصب دے کر آپ نے ایک جگہ پر مامور کر دیا جو متعین قاتلین میں سے تھا. تو اینی ہاؤ اس طرح کے جب اقدامات ہوں گے تو پھر اس میں میرٹ ڈی میرٹس دیکھے جائیں گے، بعض چیزیں درست ہوں گی، بعض چیزیں غلط ہوں گی، اور وہ ہونی چاہیے اس لیے کہ انسان کھڑا ہوا اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. یہی معاملہ دوسرے فریق کی طرف ہے. دوسرا فریق اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، وہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہے، وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان نسلوں سے اس خطے پہ حکمرانی کرتا چلا آیا ہے. اس میں درمیان میں ایک انقطاع آیا جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ حکمران بن گئے ہیں. وہ واپس سے اپنے اسی برتری کو ہو سکتا ہے حاصل کرنا چاہتا ہو. اس میں سے کوئی بھی چیز مکروہ ممنوع چیز نہیں ہے. یہ اگر حوصلہ مندی لوگوں میں نہ پیدا ہو تو اس دنیا کا نظام ہی نہ چل سکے. آج بھی آپ یہ دیکھیے اداروں کے اندر حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں،
افراد خاندان میں ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر چیزوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، یہ معاملہ قوم میں ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ جب وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا تو وہاں پر بھی کوئی معصوم عن الخطا افراد نہیں کھڑے ہوئے، انسان ہیں تو اقدامات کریں گے، چنانچہ اقدامات ہوئے۔ ان اقدامات میں انسانوں کو حق ہے وہ تنقید کریں، ان کے بارے میں کہیں کہ یہ اقدامات میرٹ کے خلاف تھے، لیکن معاملہ جنگوں تک آ گیا اور ایک فریق نے دوسرے فریق پر جنگ مسلط کر دی اپنی دینی انٹرپریٹیشن میں، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ جنگ کی جائے۔ جو دو جنگیں ہوئی ان میں ایک فریق کا یہی موقف تھا کہ میں حق کی خاطر یہ جنگ لڑ رہا ہوں اور دین کی جو ہدایات اور نصوص ہیں ان پر عمل درآمد کر رہا ہوں، کہ ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ لوگ جو دوسری جگہ پر بیعت لے کے بیٹھے ہیں یا تو فساد فی الارض کے مرتکبین ہو رہے ہیں، یہ تو دین کی ہدایت سے روگردانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں اب ان کا قلعہ کما کروں گا۔ اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو فریقین ہیں اگر ان کی عظمت، ان کی رشتے کی قربت، اسی کے کینوس میں چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے تو معاملہ ایسا گمبھیر ہے کہ ایک طرف تو داماد ہے جو باہر سے آ کے گھر کا حصہ بن جاتے ہیں، اور دوسری طرف ان تنازعات میں کون کھڑی ہوئے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، یعنی آپ کی بیوی امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ، وہ ایک اور موقف رکھتی ہیں اس باب میں، جو سیدنا علی کے موقف ہے اس کے برخلاف سیدنا امیر معاویہ والا ہی موقف کہ نہیں، قاتلین عثمان کے ساتھ ایک معاملہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی بڑی بڑی عظمتیں لیے ہوئے ایک دینی ہدایت کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ باہم دست و گریباں ہوں، اور جنگ شروع ہو گئی اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، چلتے ایسا وقت بھی آیا، فیصلہ ہوا، خلافت کا انعقاد ہو گیا، صلح ہو گئی، سب لوگ مل کے بس ایک خلافت کے تحت معاملات کریں گے۔ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی ایک فریق کی کہ بھئی یہ جب جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ ہمیں مل جائے گی۔ اس وقت تک کی جو تصویر ہے اس کو پیچھے رکھیں، میں آتا ہوں پھر اس کا واقعہ کربلا، اس کو پیچھے رکھیں تو تین باتیں دو اور دو چار کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ پورا قضیہ ایک سیاسی قضیہ تھا۔ اس پورے قضیے میں فریقین کا موقف کوئی دینی تائید اور سینکشن نہیں رکھتا تھا، بلکہ بشری اطلاقات کی بحث ہے، اور اس پورے قضیے کے اندر جس فریق نے غلطی کی ہے اس کو غلط کہنا یہ دین اسلام کے منافی نہیں ہوگا، اس کا اسلام کی بحث سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اب میدان کھلا ہے، آپ جائیں، تاریخ پڑھیں، نکلیں، اقدامات پر گفتگو کریں، سیدنا علی نے یہ کیوں کیا، یہ غلط تھا، سیدنا امیر معاویہ نے یہ کیوں کیا، یہ ظلم تھا، یہ اطلاق ٹھیک تھا، یہ اطلاق غلط تھا، آپ کو آزادی ہے، جائیں گفتگو کریں۔ آپ جب رائے اپنائیں گے تو لوگوں کو آپ کی رائے پر تنقید کا حق ہوگا، وہ آپ سے آ کر ہی کہیں گے کہ یہ آپ جو حکم لگا رہے ہیں سیدنا علی نے ظلم کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ خبر واحد میں لکھا ہے، وہ کہیں خبر واحد کے ثبوت کی بحث لے کر آؤ، اس کی بنیاد پہ اخلاقی حکم کیسے لگا؟ تو وہ سب پھر تاریخ کی بحثیں ہیں، اس میں جس فریق نے اتر کے موقف اپنانا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اس سے یہ سارے سوالات ہوں گے۔ یہ جو صورتحال، یہ جو سیاسی تنازع، یہ کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں آئے گا، صورتحال پیدا ہوئی سیدنا حسین کا اقدام اور ان کا اندھوناک سانحہ، اسی کی ریپرکلز، اسی کے آف شوٹ، اسی کے نتائج میں شامل ہے۔ یعنی اس واقعے کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح سیدنا حسین کی یہاں پر شہادت ہوئی ہے، افسوس در افسوس کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اسی تنازع کے اندر 70,000 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہی تنازع ہے، 70,000 صحابہ کی شہادت، اور اسلام کی نگاہ میں ہر انسان کا، ہر مومن کا، ہر بشر کا خون برابر ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ پڑھا اسلام کی بحثوں میں کہ کوئی شخص اٹھ کے کسی راہ چلتے آدمی کو مار دے اور کوئی شخص اٹھ کے کسی عالم کو مار دے تو دونوں کی سزا میں فرق ہے؟ نہیں، ہمارا دین انسانی جان کی حرمت کی بات کرتا ہے، تو وہ جان ایک صحابی رسول کی جائے، نواسہ رسول کی جائے، نئے ایمان لانے والے کسی فرد کی جائے، کسی تابعی کی جائے، کسی ہم جیسے ہمہ شمہ کی جائے، اللہ کی نظر میں وہ جان برابر ہے۔ تو جانیں چلی گئیں، جانیں جا رہی تھیں، سیاسی تنازعات میں باہمی دست و گریباں ہو گئے فریق، جنگ تک نوبت آ گئی، اس کے بعد امن کا ایک وقفہ آیا اور پھر سے جنگ شروع ہو گئی۔ تو اب یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے اس کو اگر آپ نے سامنے رکھنا ہے تو اگر سیدنا حسین کے اقدام کو اسلام کی ہدایت سے جوڑنا ہے تو پھر آپ کو اوپر سے جتنے اقدامات ہوئے سب کو اسلام سے جوڑنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ اسلام کی ہدایت پر عمل درآمد تھا، تو جس طرح پچھلے جتنے فریق تھے ان کا عمل درآمد زیر بحث آیا، سیدنا حسین کا بھی زیر بحث آئے گا۔ کوئی شخص روئے زمین پر اس چیز سے مستثنا نہیں ہے کہ وہ
دین کا نام لے کر کوئی اقدام کرے اور کرنے کے بعد اس اقدام پر گفتگو نہیں ہو سکتی، گفتگو ہوگی، اور اس میں جو فریق جو نقطہ نظر اپنائے گا اس کو اس کے دلائل دینے پڑیں گے۔ چنانچہ پھر اس پر بھی ہم نے گفتگو کی اور گفتگو کر کے بتایا کہ ان تمام سیاسی تنازعات کی موجودگی کے باوجود جب ایک خلافت وہاں بن گئی، وہ خلافت ایک فریق ہو سکتا ہے دل سے تسلیم نہ کرتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ یہ ظلم کر کے بنی ہے اور میں ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، تو اب خاتمہ کرنے کے لیے آپ دین کی ہدایت سمجھ کے اس کو جا رہے ہیں نا، خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خاتمہ اگر سامنے والے فریق کے پاس طاقت ہے تو کیسے ہوگا؟ میدان جنگ میں ہوگا، اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری، اور وہ بھی اس دینی کونیٹیشن میں کھڑا ہوا ہے کہ میں بھی خدا کی زمین پہ لوگوں کی ایمان سے حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں انصاف پسند ہوں، تو میرا خاتمہ ہوگا تو دین کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو چنانچہ میں اب دین کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو اب جب آپ اٹھیں گے انقلاب لانے کے لیے تو سامنے سے ایسا تو نہیں ہوگا نا حقیقت میں کہ پھولوں کے گلدستے پیش کیے جائیں۔ اگر گلدستے پیش کی جانے تھے تو یہ تو 20-30 سال پہلے ہو جاتے ہیں، 70,000 صحابہ کی شہادت ہوئی، نہیں پیش کیے گئے۔ تو وہاں پر پھر ایک اندھوناک سانحہ سامنے آیا۔ اس پس منظر میں اس سانحے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم فریقین کے اقدامات پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جن بدبختوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا، ان کا خون بہایا، ان کو یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کے لیے کوئی دینی اخلاقی جواز نہیں رکھتے تھے۔ ایک فریق اگر آپ کی حکومت کو نہیں مانتا تو اس کا سیاسی اختلاف ہے، وہ اپنے اس سیاسی اختلاف کے حق میں لوگوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بغیر کسی حربی لشکر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا ہے، تو آپ کو اس کو گنجائش دینی چاہیے۔ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ اقدام آپ کے لیے باعث خطرہ ہے، تو آپ اس کو اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گرفتار ناحق خون کیسے بہا سکتے ہیں؟ تو پھر ہم اس اقدام پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، رنج کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اقدام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرد کے اقدامات کا میرٹ ڈی میرٹ زیر بحث آیا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے جس وقت سیدنا حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب نکل کر جائیں گے کوفہ کی طرف، تو ان کے اس اقدام کو صحابہ کرام کی پوری جماعت جو وہاں پر موجود تھی، انہوں نے دین اور اسلام کا لازم ناگزیر نص کا ترجمہ اور فہم اور تقاضا نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا ایک بندے کی اسٹریٹجی ہے، ہم اس اسٹریٹجی میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ اختلاف ہے جو پھر تاریخ کے ہر کریکٹر کے بارے میں، ہر کردار کے اقدامات کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس بحث میں جب آپ اتریں گے تو یہ تاریخ کی بحث ہے، سیاسی تنازعات کی بحث ہے، فریقین کے موقف کو سمجھنے کی بحث ہے، اور اس کے اندر جب آپ کوئی اخلاقی حکم لگائیں گے تو اس کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ قطعی ثبوت ہونا چاہیے جس سے ایک فریق کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ جب تک ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت تک ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ کن رائے اختیار کرنے کی سرے سے پوزیشن ہی میں نہیں ہے۔ چنانچہ غامدی صاحب نے پھر اس معاملے پہ جب گفتگو کی اور جو رائے پیش کی، وہ رائے یہ ہے کہ سیاسی تنازعات کو سیاسی تنازعات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اس کو دین کی، کفر کی اور اس طرح کی چیزوں کی بحثیں نہ بنائیں۔ یہ دین کی براہ راست بحثیں نہیں ہیں، دین کی ہدایات پر عمل درآمد کی بحثیں ہیں۔ اس عمل درآمد میں انسانی قول و فعل زیر بحث آتا ہے، بشری تقاضے ہیں، اجتہادی خطائیں ہوتی ہیں، ایک فریق سے آپ کی نظر میں ہو گئی، دوسرے کے نظر میں دوسرے فریق سے ہو گئی۔ ان چیزوں سے اوپر اٹھیں۔ تاریخ کا ایک مسئلہ ہے، کوئی رائے بنانی ہے، رائے بنا کر آگے بڑھے، لیکن جس وقت آپ ایک فریق کے اقدامات کو دینی سینکشن دیں گے، دینی جواز دیں گے، اسلام کو زندہ کرنے سے جوڑ دیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ بحثیں دینی سیاسی بحثیں نہیں رہیں گی۔ تو خلاصہ ایک جملے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ جو کچھ امت کے ساتھ 1400 سال میں ہوا ہے، اس کو حل کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ تو حل کرنے کا ون لائنر فارمولہ یہ ہے کہ سیاسی تنازعات کو دینی نصوص کے تحت دیکھنے کے بجائے اس دور کی سیاسی حرکیات اور فریقین کے موقف کی روشنی میں دیکھیں، تو ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے اقدام کے بارے میں کوئی نہ کوئی گنجائش، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزننگ پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر لازم اور ناگزیر تقاضا ہے اس چیز کا کہ ایک شخص کو پھر آپ گالیاں دیں، متون ٹھہرائیں، برا بھلا کہیں، اس کے پھر آپ اس کے بارے میں تبرہ کریں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، پھر یہ مخاصمت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میری طالبانہ انڈرسٹینڈنگ اس نتیجے پر پہنچی اپنے استاد سے گفتگو کر کے کہ اس تاریخی قضیے کو تاریخ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، دین اور اسلام کی بحث اس باب میں نہیں کرنی چاہیے۔
جی، بہت شکریہ حسن بھائی، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ ایسے سیاسی تنازعات کو سمجھنے کے لیے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے، اور جب کبھی بھی ہم اس طرح کے سیاسی اختلافات کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر عقیدت زیر بحث نہیں آنی چاہیے، تو جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی، اب ہم چلتے ہیں آڈینس کے سوالات کی طرف، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے فکر امام کے نام سے ایک بھائی نے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی، میرا سوال میں ایک سنی ہوں اور میں انجینئر علی مرزا بھائی کی بہت فین ہوں، میں ان کو بہت سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ حسن بھائی، انفارچونیٹلی میں نے جب سے آپ کو سننا آغاز کیا، یا غامدی صاحب کو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح آپ معاویہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ بہت سے شرائط ہے، روایت ہے، بہت سے شرائط ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ معاویہ کی کریکٹر کیا تھا اور وہ کس طرح اپنی زندگی میں عمل کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آئے، اور اس کا کریکٹر بھی بہت حدیثوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں آپ پھر بھی ان سب کو جان کر پھر بھی اس کا ساتھ کیوں لے رہے ہیں، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آیا۔ تو میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کو منظور ہے کہ روز قیامت میں اگر آپ کو پتہ چلے کہ حضرت علی حق پہ تھے، تو آپ اپنی اعمال اور ایمانیات آپ داؤ پہ ڈالیں گے، یعنی معاویہ کے حق پہ ہونے پر ضائع اپنی ایمانیات اور اعمال کے ضائع ہونے کا گوارا کریں گے؟ جی، یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ قیامت کے دن اگر یہ معلوم ہو کہ سیدنا علی حق پر تھے، تو جو رائے آج آپ اپنا رہے ہیں ان کے اقدامات کے بارے میں، تو اس کے نتیجے میں کیا آپ یہ سودا قبول کریں گے کہ قیامت میں آپ کی سب چیزیں ضائع ہو جائیں؟ تو میرے بھائی، قیامت میں چیزیں ضائع ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس کا فیصلہ آپ نے یہاں بیٹھ کے نہیں کرنا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور وہ ایک میرٹ پہ کرنا ہے، اور اس میرٹ کو انہوں نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، اور اس میرٹ کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں اگر سیاسی تنازعات ہوتے ہیں اور کسی ایک فریق کے بارے میں کوئی شخص کوئی ایک رائے اپناتا ہے، تو اس کے نتیجے میں قیامت کے دن سب کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور میں آپ کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اس نے کہیں نہیں بتایا۔ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان، اور اس کی ہدایت پر عمل درآمد کرنا، یہ ہمارا امتحان ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، اور دوسرے کا فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں جان سکوں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو میں اگر مثال کے طور پر کسی ایک فریق کے بارے میں میری کیا رائے ہے، وہ تو میں نے پیچھے بڑی تفصیل سے بیان کی کہ ان پوری بحثوں کو میں حق و باطل کی بحث ہی نہیں سمجھتا، میں ان پوری بحثوں کو دین کی ہدایت پر اجتہادی عمل درآمد کی بحث سمجھتا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو حق ہے ایک فریق کے اجتہاد کو، اس کے اعمال کو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دوسروں کا حق ہے دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک کو حق ہے کہ وہ اس فریق کے اقدامات کو ظلم قرار دے، دوسرے کو حق ہے وہ دوسرے کے فریق کے اقدامات کو ظلم قرار دے۔ تو یہ بحث تو انسانی اعمال کی بحث ہے، تو اس کا دین سے، میری نجات سے، قیامت کے دن میرے فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کل سن رہا تھا، کسی نے کہا ایک موقع پہ کہ آپ قیامت کے دن مثال کے طور پہ علی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، معاویہ کے ساتھ کھڑے، بھائی میں قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، وہ دونوں بھی وہیں پر کھڑے ہوں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر، ان کا بھی امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے، اور پیغمبر کا بھی امتحان ہے، پیغمبر بھی وہاں پر اپنی علم اور اپنے عمل پر جو کچھ تھا اس پر عمل درآمد کے نتیجے میں وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر کوئی میں مثال کے طور پہ کسی پارٹی کا رکن بن کے جاؤں گا کہ میرے پاس ہوگا تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، بھائی وہ قیامت کا دن ہے، اس دن جزا و سزا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن یہ کہا جائے گا کہ تم ایک فریق کے بارے میں مثال کے طور پر دین کی جو مسلمہ ہدایات ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تہمتیں دھرتے تھے، اخلاقی بہتان الزام لگاتے تھے، تمہارے پاس کوئی قطعی علم تھا؟ قرآن مجید تو کہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، تو اب بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو اخلاقی معاملے میں جس وقت آپ ایک فریق کو حق، دوسرے کو باطل، ایک کو صحیح، دوسرے کو ظالم، جابر اور قہار کہہ کے پکاریں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو اس کے بعد آپ کے خیال میں قیامت میں اس پر فیصلہ ہو جائے گا کہ دوسرا فریق ٹھیک تھا، آپ اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ تھا؟ اخلاق کا امتحان ہے، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ہم لوگ جتنی ہم نے گفتگو کی اس میں ایک فریق کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھائی ایک ہی تو فریق ہے جس کے اوپر الزامات ہیں،
تو اسی کے بارے میں بات کی جائے گی نا, کس کے بارے میں بات کی جائے گی؟ یعنی ایک فریق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس پوری بحث میں کہ یہ وہ فریق ہے کہ جو مثال کے طور پہ مجرم ہے, یہ وہ فریق ہے کہ جس نے ملوکیت کا آغاز کر دیا, یہ وہ فریق ہے کہ جس نے دین اسلام کو خاتمہ کر دیا, یہ تو گفتگو تو اسی کے بارے میں کی جائے گی نا. بتایا جائے گا کہ بھائی اس فریق کا موقف اس کی جگہ کھڑے ہو کے سمجھو, جانو. جب اس فریق کا موقف سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاریخ میں جا کر اور سیاسی منظرنامہ بتایا جاتا ہے, تو جواب میں کیا ہوتا ہے؟ جواب میں ہوتا ہے غدیر خم, حدیث کسا اور ما ترکت فیکم امرین. تو اب اس میں آدمی کہاں جائے؟ تو یہ جو لوگ عام طور پہ الزامات لگاتے ہیں کہ آپ لوگ تو سیدنا امیر معاویہ کو, ہم مسلمانوں کو ان کی آخرت برباد ہونے سے بچا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی حکم لگانے کا مطلب تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ کہ سیاسی تنازعات میں میرٹ ڈی میرٹ پہ لوگوں کے اقدامات کو صحیح غلط کہنے کا تمہیں حق ہے. اخلاقی الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت تم جواب دہ ہوگے تو مسلمانوں کی آخرت اس دونوں فریقین میں سے ایک شخص کے ساتھ یہ خدا کی سینکشن عائد کر دیں کہ وہ لازماً حق پر تھا اور دوسرا شخص لازماً غلط تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے غیر جذباتی, اور مجھے پوری طرح اندازہ ہے, میں نے جب اس بحث میں قدم رکھا, غامدی صاحب سے گفتگو کی, اور تو اور باہر کے لوگ تو چھوڑیں, ہمارے اپنے لوگ جو ہمیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ جو تاریخی نسٹیلجیاز ہوتے ہیں وہ اتنے راسخ ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں پر میرٹ ڈی میرٹ کی بحث, وہاں یہ جذباتی بحثیں ہوتی ہے, قیامت میں آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھائی قیامت میرا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان کو وہی جواب دوں گا جو میں نے دنیا میں سمجھا ہے. یہ آپ کی دین کی ہدایت تھی اور یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اور عمل درآمد تھا, تو میں نے عمل درآمد کے اوپر اپنے لحاظ سے گفتگو کی ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں, لیکن میری غلطی میں میری نیت کا کھوٹ شامل تھا, اس کو ثابت کریں تب مجھے جہنم میں ڈالیے گا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. اجازت لینا چاہیں گے فکر امام کے نام سے جس بھائی نے ہمیں جوائن کیا تھا, جزاک اللہ. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ دانش ابراہیم بھائی, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن صاحب. وعلیکم السلام. جی حسن صاحب, آپ نے جو پہلے سوال کے جواب میں پوری تفصیل پیش کی, اس کے تناظر میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں جو واقعہ کربلا پیش آیا, پھر واقعہ ہررا ہوا, اس کے بعد مکہ مکرمہ پر چڑھائی ہوئی, تو ان سب کو اگر پولیٹیکل لینس سے دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید بن معاویہ کی گورنمنٹ نے اپنی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سارے اقدام کیے ہیں. اس میں تھوڑی سی سختی ہو گئی, لیکن اس سے آگے بڑھ کر تو کوئی بات کہنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. یہ بالکل آپ کو یہ موقف اپنانے کا حق ہے. آپ جب یہ موقف اپنائیں گے تو اس پر سوالات ہوں گے, ان سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو ہر شخص کو حق ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ بن گئی ہے تو وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرے گا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے, گورنمنٹ کی ریٹ قائم کی جاتی ہے. لیکن ریٹ قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس وقت تک آپ کی ریاست کو کسی نے چیلنج نہ کیا ہو یا ریاست کے خلاف اسلحہ یا بندوق نہ اٹھائی ہو, محض سیاسی اختلاف یا جو انعقاد کے معاملات ہیں ان پر جو تنازعات تاریخی طور پر چلے آ رہے ہیں, اس پہ ایک فریقین میں سے ایک کا ایک موقف ہے, اس کو آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ چیلنج کر کے کہیں گے یہ فساد کا مجرم ہو گیا اور اس کو اب مثال کے طور پہ میں نے قتل کر دینا ہے. تو قرآن مجید میں فساد کی سزا بھی بیان ہوئی ہے, فساد کے بارے میں یہ بھی بیان ہوا ہے انٹینسٹی دیکھی جائے گی, اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب ایک فریق اس جگہ پر آ جائے کہ وہ انکار کر دے میں فساد نہیں کر رہا, تب کیا کرنا ہے. تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کا نام لے کر کسی بھی حکمران کے تمام فیصلوں کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. وہاں پر ہر فیصلے پہ بتایا جائے گا. مثال کے طور پہ پاکستان میں دیکھ لیں کہ جتنا کچھ ہوا ریٹ آف دی گورنمنٹ کے نام پہ ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے منہاج القرآن کا سانحہ ہوا, اب اس میں ایک فریق کا موقف یہ کہ ہم گورنمنٹ کی ریٹ قائم کر رہے تھے, پھاٹک اکھاڑنے گئے تھے, لوگ روک رہے تھے, لیکن ریٹ قائم کرنے کے لیے 14 بندے مار دیے. تو 14 بندے جب آپ نے مار دیے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ اس میں سے ایک ایک بندہ اس ریٹ کو اس سطح پر آ کے چیلنج کر رہا تھا کہ اگر اس کو نہ مار دے تو ہم مر جاتے. کرنا پڑے گا, اور لوگ کرتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ مجھے بڑا تردد تھا یہ جاننے میں, تو جب میں نے معلومات حاصل کی تو دوسرے فریق کا موقف یہ تھا کہ بھائی گولیاں تو ہم پہ پہلے چلی. اب گولی کس نے چلائی, پہلے کہاں سے چلی, کیسے چلی, اس کو اگر فیصلہ کر کے ایک فریق کے بارے میں حتمی رائے دینے کا آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہے ضرور دیں, میرے پاس تو نہیں ہے. جی شکریہ ناصر بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. فیتھ انسائٹ ود سلمان کے نام سے ایک بھائی آئے ہیں, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. السلام علیکم ابرار بھائی.
وعلیکم السلام۔ میں بھی سن رہا تھا، تو میں اس پہ ریگارڈنگ 2 سوال ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ قرآن کے حوالے سے پوچھوں. جس سے حسن بھائی نے کہا، میں کچھ ریپیٹ کروں گا ان کے ورڈس، اس میں کچھ غلطی ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. تو حسن بھائی نے کہا کہ اس سارے معاملات کو، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، ہمیں سیاسی ہی پس منظر میں دیکھنا ہوگا، ورنہ ہوگا یہ کہ پھر اگر ہم اس کو حق اور باطل اور دین کے فاؤنڈیشن کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک گروہ دوسرے پہ تبرہ کر رہا ہوگا، دوسرا پہلے پہ کر رہا ہوگا. اب یہاں تک تو بات بالکل واضح کہ ٹھیک ہے، جیسے حسن بھائی کہہ رہے ہیں، دوسرے اسکالرز بھی کہتے ہیں، ان کی نیت بہت واضح ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سیکٹیرین کنفلکٹس جس کی وجہ سے امت کو نقصان ہوا ہے وہ مزید بڑھیں، اور ان سب سے نکل کے آگے دیکھنا چاہیے. اس میں بالکل مطلب یہ بہت ایک پازیٹیو طریقہ کار ہے. لیکن ہم دیکھیں پھر ایک بات اور کہی حسن صاحب نے کہ ایک ہی فریق پر تو الزام لگتے ہیں. اس سے تھوڑا میں کاؤنٹر کرنا چاہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر یہی خبر واحد اگر 2812 کا نام لے کے ایک فریق پہ الزام لگاتے ہیں تو یہیں پہ ہمارے بہت سارے سلفی بھائی ہیں جو بخاری 2924 کا کہہ کے یزید کو بھی جنتی ثابت کرتے ہیں، باقاعدہ پوری کتاب لکھ دیتے ہیں. امیر معاویہ کو بھی کہ بحری لشکر میں تھے وہ جنتی ثابت کر دیتے ہیں. یہی خبر واحد سے جو ہے حضرت علی کی جو خلفائے راشد ہونا ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایسا کہنا ہے کہ صرف ایک ہی فریق پہ الزام لگتے ہیں، یہ ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے. میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ فائنلی ابھی جو سوال پٹ کروں وہ قرآن کے بیسس پہ کروں. ہم یہی ریٹریٹ کریں گے کہ مسئلہ دین ہی کا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. بھلے ہی کیونکہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ تمام سیاسی تھا یا مانیں یہ بہتر نتیجہ دے گا تو وہ تمام جانیں جو ان سب میں گئی ہیں تو میں ماننا پڑے گا وہ جانیں ضائع تھیں اس حوالے سے کہ وہ صرف ایک بحث سیاسی مسئلے کو لے کے، اقتدار کے مسئلے کو لے کے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں دے دی. اس پہ آپ بول دیجیے سنگ. جی نہیں، یہ جو آپ نے دوسری بات فرمائی ہے یہ کیوں لازم آتا ہے؟ یعنی میں نے تو جو پوری ابھی آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہر فریق جو دنیا میں اقدام کر رہا ہوتا ہے وہ تو دین کی نص کا تقاضا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ تو جو اللہ تعالیٰ معاملہ کریں گے وہ تو اس کی نیت اور اس کی جو کونیٹیشن تھی جس میں اس نے اس عمل کو وجود پذیر کیا اس کے لحاظ سے ہوں گے. وہ ضائع کیوں ہو گئی؟ کس کے لحاظ سے ضائع ہو گئی؟ مطلب یہ آپ نے کیسے تسلیم، جب میں یہ یعنی یہی تو پوری میں نے دراز نفسی سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سیاسی تنازع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں جو شخص عمل درآمد کر رہا ہے وہ کوئی دینی ہدایت یا دینی رہنمائی پس منظر میں نہیں رکھتا، وہ تو اس کو حق کی جنگ سمجھ رہا ہے. بھئی میں اس کو قول سدید کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ میں نے مثال کے طور پہ توہین رسالت کے جو اس وقت الزام لگے ہوئے لوگ ہیں ان کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے. ہمارے ملک میں اس بلاسفیمی لاء کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے نا میرے بارے میں کہ اگر مثال کے طور پہ کل میں جیل چلا جاتا ہوں یہ ظلم ہو گیا ہے، تو آپ تو بات کریں گے. تو میں اس میں اگر آگے سے یہ کہوں نہیں میں نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ میں تو کہنے کی پوزیشن میں ہوں اس لیے کہ میں اس میں عمل درآمد کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کی ہدایت تھی لیکن بھائی حکمت، مصلحت، یہ 10 چیزیں اور بھی تھیں، تو تم نے عمل درآمد کیا ہے، تم عظیمت کی جگہ پہ کھڑے ہو، میرا قول اور میرا عمل زیر بحث آئے گا. تو یہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں کس شخص نے یہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ یہ سب کے سب اپنی جانوں کو ایک بے کاز مہم کے اندر روند کے چلے گا؟ یہ کون کہتا ہے؟ میں نے تو پوری گفتگو یہ کی ہے کہ ہر شخص دین پر دین کا تقاضا سمجھتے ہوئے اس بحث میں اترے گا، لیکن تقاضے کو تجزیہ کرنے سے مبرہ نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز زیر بحث. تو اگر یہی ہم اصول کو ایکسٹینڈ کریں تو کیا یہی اصول ہم خارجی مسلمانوں پر بھی لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے. میں طالبان پہ لگاتا ہوں بھائی، میں ISIS پہ لگاؤں گا، میں مثال کے طور پہ داعش پہ، ہر ایک پہ لگاؤں گا، بالکل لگاؤں گا. عذر وہ قیامت کے دن پیش کریں گے، دنیا میں دنیاوی تقاضوں کے مطابق معاملہ کروں گا، میرے ساتھ آئیں گے. تو مثلا میری مسجد میں آ کر ایک طالبان پھٹے گا تو میں اس پھٹنے والے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس نے غلط کام کیا اسلام کی روح سے، اس لیے کہ اسلام کی ہدایت میرے پاس ہے، نان کمبیٹنٹس کو آپ نہیں مار سکتے. اور اس کے بارے میں آخرت میں اللہ کیا فیصلہ کرے گا وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، وہ اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کرے کہ جی میں تو اس چیز کو اس درجے میں دین کا تقاضا سمجھتا تھا، اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. میری زبان سے آپ نے کبھی ہماری زبان سے ان لوگوں کے بارے میں، ان کی آخرت کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا ہوگا. وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، وہ کیا نیت رکھتے تھے، کیا علم ان کو علماء نے دیا، وہ کس جگہ پر کھڑے ہو چکے تھے، وہ غیر محاربین کے بارے میں بھی کیا رائے رکھتے تھے، ان کے نزدیک بچے مارنا بھی کیسے دینی نصوص کے اندر سینکشن تھا. آپ پڑھیں ان کا لٹریچر، وہ تو بچے مارنے کے لیے بھی حدیث پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نکلو بچے نیچے آ جائیں، مرتے ہیں تو مریں، کوئی بات نہیں. تو قیامت میں وہ لوگ اللہ کو جواب دہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور اس میں فطرت کی جو رمق اللہ نے ان کے اندر ڈالی ہے اس کے مطابق سوال کرے گا. میں کیسے سوال کر سکتا ہوں؟ تو کسی بھی فریق کا کوئی بھی موقف ہے، اس موقف میں تو قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے نا، آخر لڑیں گے. اس لڑنے میں لوگوں نے بعض نے رویہ وہی اپنایا، جا کے تلواریں لکڑی کی بنا لی.
رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے درخت کی جڑیں چبا کے کھا کے مر جانا، مت لڑنا آپس میں، رویہ اپنا۔ بعض لوگوں نے سمجھا نہیں یہ اس نوعیت کی جنگ نہیں ہے کہ دو گروہ آپس میں یہ تو حق کی جنگ ہے، یہ تو مثال کے طور پہ دین پر عمل درآمد کی جنگ ہے۔ دین نے کہا ہے قصاص کا مطالبہ ہو، دین نے کہا ہے فساد فی الارض کے مجرمین کو آپ نے پہنچانا ہے ٹھکانے تک، تو ہم تو دین کی ہدایت پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو میری تو ساری گفتگو کا مرکز و محور یہ ہے کہ دین کی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کا دعویٰ لے کر اگر کوئی فریق اٹھے، اس سے اس کے اقدامات پر گفتگو کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، گفتگو تب بھی ہوگی۔ تو وہ گفتگو ہونے سے نہ ان کا عمل، نہ ان کی نیت، نہ اللہ کے یہاں ان کی قربانی یہ رائے گا کیوں جائے گی بھائی؟ ہر وہ فرد جو اس میں خلوص نیت کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غلط بھی عمل درآمد کرتے ہیں اچھی نیت سے، تب بھی اجر ملے گا آپ کو۔ جی، تو آخری سوال میں قرآن سے کرتا ہوں کہ سورہ یاسین جب ہم پڑھتے ہیں، کوشش کروں قرآن سے، پھر روایتوں میں پھر یہ کچھ نہ کچھ مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو سورہ یاسین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ یعنی کہ رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا گیا جن کے آبا کو غافل تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے یہ طے ہو گیا ہے، the degree of torment has already been justified۔ اس میں سے اکثر علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اس میں سے اکثر لوگ، قریش کی بات ہو رہی ہے کیونکہ قریش کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اس میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اسٹیبلش ہسٹری سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر ہم سورہ بقرہ کے شروعاتی رکن بھی پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ بھی پس منظر قریش کے بارے میں ہی ہے۔ تو اب اس کو ہم کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو تقریباً بعد میں ہر اختلاف کا محور بنے، انہی لوگوں نے تلوار اٹھائی، ٹھیک ہے، ان کا اجتہاد جو بھی تھا، خارجیوں والا تھا، یہ IS والا تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے، ہم ان کو گنجائش دیتے ہیں، لیکن قرآن تو ان کو اس گنجائش دینے کی حیثیت ہی نہیں دیتا۔ تو وہ تو کہتا ہے ان کے میجورٹی ایمان ہی لائیں گے۔ تو اس آیت کو آپ کس پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ پڑھیں ذرا سورہ یاسین نکالیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے سورہ یاسین کا، شروع سے آئیے سورہ یاسین کا مطالعہ کرتے ہیں ذرا مل کے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں، میں بھی طالب علم کے طور پہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے۔ دیکھیے ارشاد فرمایا، یہ سورہ یاسین ہے، قرآن گواہ ہے کہ یقیناً تم رسولوں میں سے ہو ایک نہایت سیدھی راہ پر، یہ پورے اہتمام کے ساتھ اسی ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے جو زبردست ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی لیے اتارا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے اگلوں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے، سو ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ایسے متکبر ہیں کہ ان کی گردنوں میں ہم نے گویا طوق ڈال دیے ہیں اور تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، سو ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے تو انہیں اب کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اے پیغمبر صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلیں اور بن دیکھے رحمان سے ڈریں، سو اس طرح کے لوگوں کو مغفرت کی دعا اور خدا کی طرف سے باعزت صلے کی بشارت دو۔ یقیناً ہم ہی ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے حساب میں ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو واضح کتاب میں درج کر دیا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ ایک منٹ کے لیے جو تصور ان سیاسی معاملات میں جو آ رہا ہے نا کہ یہ ہوا وہ ہوا، اس کے بعد ان لوگوں نے مل کر اس کو نکال کر قرآن مجید کو، یہ سادہ ترجمہ میں نے پڑھا ہے، سادہ ترجمہ، اس میں وہ مفہوم مجھے شامل کر کے بتائیں جو مفہوم ابھی آپ نے شامل کیا کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے مخاطبین اکثر ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ جو ایمان لے آئے وہ قریش تھے، تو اس کا مطلب وہ حقیقی ایمان تو نہیں لائے تھے۔ حقیقی ایمان نہیں لائے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان نہ لانے والے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں لوگ حقیقی ایمان لے آئے تھے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ مضمون یہاں کہاں زیر بحث ہے؟ نہیں، اس میں جو آپ نے 7ویں آیت پڑھی نا، وہاں واضح طور پہ لکھا، آپ نے ترجمہ بھی پڑھا کہ ان ایک منٹ، ہاں یہ رہا، لقد حق القول علی اکثرہم، میجورٹی، فہم لا یؤمنون، میجورٹی اس میں سے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو تب کہ ہمیں اسٹیبلش ہسٹری سے پتا ہے کہ تقریباً سارے لوگ یا آلموسٹ میجورٹی لوگ اسلام تو لے آئے تھے،
تو اس کو کیسے ہم اس کو نہیں وہ تعویل تو کر کے ملائیں گے؟ نہیں، یہ تو پھر سوال ہوا نا، تفسیر کا سوال ہوا. اس کو قریش پر آپ نے لاگو کر کے یہ بات کہ ان کے آبا کو بھی یہ بات پہنچائی گئی. اشارہ تو بنی اسماعیل کی طرف ہے جن کے پیچھے 2500 سال سے کوئی رسول نہیں آیا، اب تم آئے ہو بات کرنے کے لیے. تو یہ بات تو شیطان پہلے دن سے کہہ رہا ہے. یعنی شیطان کا جو مکالمہ قرآن مجید میں زیر بحث ہے اس میں ابلیس نے کیا کہا؟ دیکھیے وہ بات جو ابلیس کے جواب میں کہی تھی کہ جو تیری پیروی کریں گے خواہ جن ہو یا انسان، ان میں سے جہنم کو بھر دوں گا. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب ابلیس نے دھمکی دی تھی کہ میں آدم کے بیٹوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا. تو یہ بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام پیش کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جنگیں ہوئیں، مارکے ہوئے، پوری کی پوری قیادتیں ان کی الٹ گئیں. اس کے بعد بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر میں، یرموک میں، ہر جگہ پر کیا ہوا؟ جنگیں ہوئی ان لوگوں کے ساتھ، ان کو مارا گیا، وہ مرے. مرنے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا وہاں سے، اور ان کا فیصلہ کیا گیا روئے زمین کے اوپر. تو یہ چیز کہ جی جب دعوت دی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا. کتنے لوگ تھے مکہ میں؟ اکثریت کتنے لوگ تھے مکہ میں؟ کیا آبادی تھی مکہ کی جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پیش کیا؟ کتنے لوگ ایمان لائے ہیں؟ ان کی بات ہو رہی ہے. کتنے لوگ لائے ہیں؟ یعنی 20% بھی نہیں بنتے. جب آخر تک 13 سالہ مکہ کی آپ لے لیں، یعنی بدر کا مارکا ہوا ہے وہاں سے نکل کر، تو کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے مسلمانوں کے ساتھ؟ کتنا قافلہ تھا؟ اور سامنے کیا لوگ تھے؟ تو یہ تعداد ہمیشہ کیا رہی ہے؟ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جب لوگ اپنے آبا کی روایت سے جڑ جاتے ہیں اور اس طریقے سے شرک کو اپنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر آ کے منادی کرتے ہیں. سیدنا مسیح کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنے لوگ ایمان لائے؟ اس قوم میں آئے ہیں بنی اسرائیل کی، یہ بتانے کے لیے آئے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ پیچھے پڑھتے چلے جائیں، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ہر ایک کی قوم کا معاملہ پڑھیں. یعنی سیدنا ابراہیم کا معاملہ دیکھ لیں آپ، وہ جو امام الرسل ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پوری کی پوری قوم کس سرگرمی میں مبتلا ہو گئی؟ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی یہ ہوا. یعنی آپ آئے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وہ تو دینونت کا ظہور ہوتا ہے، اس میں وہ مارے جاتے ہیں. وہ اس کے بعد آپ کی پیغمبر جس وقت فتح مکہ کرتا ہے اور عام اعلان کرتا ہے، لوگ ایمان لاتے ہیں. تو خود قرآن مجید نے بتایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جوق در جوق شامل ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا. تو وہاں تو قریش آپ کو نظر نہیں آیا، قرآن مجید میں جوق در جوق شامل ہو گئے. تو میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو بخش دیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ یہ کام نہ کریں. اللہ کی کتاب ہے. مجھے پتہ ہے آدمی کے دل میں نظریات بن جاتے ہیں، ایک فریق کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمدردی. میں اس کے لیے آپ کو دوسرا کرائیٹیریا بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ قرآن پر عمل درآمد کیا سیدنا علی نے، اور قرآن کی ہدایت کو سامنے رکھ کے انہوں نے سارے اقدامات کیے، اور پھر اس کے بعد اقدامات کی توجیہ کرتے چلے جائیں. قرآن پر عمل درآمد آپ سے آپ ثابت ہوتا چلا جائے گا. یہ جو ہم کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ، کبھی اٹھایا وہاں سے کہ یہاں تو طلقاء مراد تھے، اور پھر اس کے بعد جو ایمان لے آئے پھر یہ ہوا. رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ اکثر ایمان لے آئے تو ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا، چونکہ قریشی. یہ کیا کرتے ہیں ہم قرآن مجید کے ساتھ بھائی؟ کو ہمیں اللہ کا خوف، کو آخرت کا خوف، کچھ اس کلام کا خوف کہ کلام میں یہ بات اس پس منظر میں زیر بحث ہے. بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے آبا اس سے غافل ہے، 2500 سال کو پیغمبر نہیں آیا. اب خدا کا شکر کرو کہ ایک پیغمبر آ گیا ہے اور تمہیں اصل دین کی طرف بلا رہا ہے، اور تمہاری اکثریت اس کو مل کے قتل کی درپے ہو رہی ہے، دارالندوہ میں بیٹھ کر اس کی جان لینے کے منصوبے بنا رہی ہے. اور یہ گرد و پیش کے یہود جن کو اللہ نے استفا کیا تھا، ان کا کام تو یہ تھا کہ ولا تکونوا اول کافرا بی، پہلے کفر اختیار نہ کریں، آ کر اس کے قدموں میں گریں اور کہیں ہم تو منتظر تھے. اور یہ لوگ جو آباد ہوئے ان ریاستوں میں آ کر کے پیغمبر کی بشارتیں ان کی کتابوں میں تھیں، تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر کو تسلی دی ہے، بے فکر رہو. یہ پہلے دن سے شیطان نے جس دن کہا تھا ہمیں کہ میں تو اکثریت کو گمراہ کروں گا، تو ہم نے بھی کہہ دیا تھا کہ اکثریت کو جہنم میں ڈال دیں گے، کوئی بربادی نہیں. تو اب یہ پیغمبر آئے، ان کی قوم میں اتنے مراحل گزرے، اس کے نتیجے میں لوگ ایمان میں داخل ہوئے. میں کہوں چونکہ اکثریت اس کی نہیں بنتی، لہٰذا ان کے ایمان نامکمل ہے، لہٰذا قریش کا اقتدار نامکمل ہے، لہٰذا سیدنا علی کے مقابلے میں کھڑا ہونا. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کچھ ہوتا ہے. یہ دیکھیے جو میں نے شروع میں بات کی تھی اس کو سمجھیں کہ یہ قرآن مجید کو پھر دینی نصوص کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں. کہاں کی بات ہوتی ہے، کیا بات کہی جا رہی ہوتی ہے، اس کو اٹھاتے ہیں اور ایک فرقے کی تائید میں. بھائی اگر آپ کے فریق نے دین کے مطابق اقدام کیا تو اقدام زیر بحث لائے.
یہ کام مت کریں جو اس وقت قرآن مجید سے آپ نے کرنے کی کوشش کی. ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے کوئی اس میں اوپینین نہ ڈالوں. جب بھی میں نے کسی حوالے سے بات کی، جیسے حسن فرحان مالکی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کوئی باقاعدہ حوالہ دیا تھا اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں پہ پہلے سے یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے قریشی مخاطب ہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے مانا. نہیں، یہ کہا گیا کہ اکثریت ایمان نہیں لاتی جب پیغمبر تم لوگ دعوت دیتے ہو. یہ زیر بحث ہے. قریشی ثابت ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ پیغمبر کو بیان کیا جا رہا ہے نا بھائی، پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو. قرآن مجید تو یہاں تک کیا کہ لعلک باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے لیے روتے روتے. جنہوں نے لانا ہوگا لائیں گے، جنہوں نے نہیں لانا ہوگا نہیں لائیں گے. اور ماضی میں تو یہ ہوتا ہوا ہے ان کی کبھی اکثریت بھی ایمان نہیں لائی. نہیں، تمام جو مثالیں آپ نے دی وہ اچھی تھیں تمام پیغمبروں کی، لیکن اس میں بس ایک بات تھی کہ کسی کی قوم ایسی نہیں تھی کہ جو بعد میں جب گھیراؤ کر لیا گیا تو واپس اپنے اسلام قبول کر لیا. تو کسی کی قوم میں اتنی بڑی تعداد ہوگی، وہ تو اللہ کی سنت ہے. رسولوں کے ساتھ اس سنت کا ظہور کنڈیشنل ہوتا ہے. وہ کنڈیشنل کب ہوتا ہے کہ اتنی تعداد ایمان لے آتی ہے تو وہ دارالہجرت میں جاتی ہے، دارالہجرت میں جا کر ان کا تزکیہ ہوتا ہے، تطہیر ہوتی ہے، ان کو پھر میدان میں اتار دیا جاتا ہے، پھر ان کے ہاتھوں سے عذاب آتا ہے. قرآن مجید نے دونوں صورتیں خود بتائی ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ 2 ہی صورتیں، خود صحابہ کرام بتا رہے ہیں، یا آسمان سے آئے گا یا ہاتھوں سے آئے گا. تو خود بتایا یعذبکم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیں گے. ہاتھوں سے عذاب دینے کے لیے ضروری ہے کہ اتنی معتد بھی تعداد ہو کہ جو قوم بن سکے، ہاتھوں سے عذاب دے سکے. سیدنا مسیح کے معاملے میں قوم ہی نہیں بن سکی، چند حواری ہیں 8-10 شاگرد، ان کے بارے میں کہا آسمان سے عذاب آئے گا، میری نسل یہ جو زندہ نوجوان ہے یہ رخصت نہیں ہوگا، میرا عذاب آ جائے گا. آ گیا خدا کا عذاب ان کے اوپر. سیدنا موسیٰ کی قوم کے ساتھ دیکھیں، افراد قوم موجود ہے جنہوں نے سرکشی کی دنیا میں عذاب دیا، قتل کیا، جنہوں نے پیغمبر کی موجودگی میں شرک کا ارتکاب کیا وہی قتل کیا ہے، وہی لوگوں کیا. اور کیا قرآن مجید نے کہا وہ قتل کریں جو اس میں شامل نہیں تھے، ان کے ہاتھوں سے ان کی قوم پر عذاب آئے گا. تو وہ تو کنڈیشنل معاملہ ہے. یہاں پر کیا ہوا ہے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کوئی ریاضیاتی کا گراف بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، لہٰذا پیغمبر کی قوم میں تو اب مثال کے طور پہ مکی کی آبادی تھی اس وقت، شروع میں تو کوئی ایمان نہیں لایا، جنگیں ہوئیں، مارکے ہوئے، مارے گئے، 10,000 واقعات ہوئے. اس کے بعد ایک موقع آیا، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی، لوگ جوک در جگ دین میں شامل ہونے شروع ہو گئے. ان میں سے آپ کو کسی کے ایمان پر اختلاف ہے تو پہلے وہ فریق بتائیں متعین بندہ کہ یہ مثال کے طور پہ فتح مکہ کے موقع پہ شخص داخل ہوا تھا. اس کے آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے جب نعوذ باللہ من ذالک یہ کام کرنے کی کوشش کی، یہ جو بھی کام ہو رہا ہے، تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، دل چیر کے دیکھ لیا تھا. وہ صحابی تو اس قوم میں کھڑا ہوا ہے نا، وہ تو جانتا بھی تھا اس بندے کو، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کے تم نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا. تو ہم لوگ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ یعنی لوگوں کے بارے میں، قوم کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے، ہم ان کی نیتوں پہ شک کرتے ہیں، ہم ان کے ایمان کا فیصلہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ حق دیا کس نے ہے؟ اگرچہ انفرادی طور پہ کوئی کر رہا ہے تو بالکل غلط ہے، لیکن جیسے آپ نے بولا ہے یہ کس کی طرف آیت ہو رہی ہے تو وہاں واضح لگا فہم. اس سے پہلے یہ جو آبا کی بات ہو رہی ہے قریش کی طرف ہی بات ہو رہی ہے. ہاں تو پہلے مرحلے میں نہیں لائیں گے نا بھائی. یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جن کی طرف تم گئے ہو تو وہ تو پوری قرآن کی آیت بتا رہی ہے، ہر جگہ پہ بتا رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیا مطلب اس کا؟ یعنی پھر اگر یہ ہے تو پھر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن دعوت کیوں دی؟ جا کے بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے جن کے دلوں میں کفر لگ جاتا ہے، جو کفر پر آمادہ ہو گئے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پریشان نہ ہو، یہ تو چند ہیں، پیغمبروں کی تاریخ میں تو اکثریت ایمان نہیں لاتی، تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا جا رہا ہے. پریشان نہ ہو، یہ نہیں لائیں گے تو اکثریت ایمان لائی. پیغمبر نے 13 سال مکے میں دعوت دی، اکثریت ایمان لائی جو قرآن مجید کی خلاف تو نہیں لائی نا، تو عمل درآمد ہو گیا قرآن کی ہدایت پہ. نہیں تو اس میں فیوچر کے لیے بھی آپ نے بولا پہلا مرحلہ، یہ آپ کا مجھے لگتا ہے اس میں تعویل ہے ود ان بریکٹس کہ پہلے مرحلے میں نہیں لائیں گے. ہاں تو یہ قرآن مجید نے، یہ تو قرآن مجید نے بتا دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، پیغمبر کے بارے میں پیشن گوئی بتا دی. میرا خیال ہے کوئی بھی جو ہے فتح مکہ پر وہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ فیوچر میں جو مکی صورت ہے، مکے کے اندر پیشن گوئی فرمائی ہے سورہ نصر میں کہ پریشان نہ ہو، یہی مکہ ہوگا، یہی جوک در جوک شخص شامل ہو کے داخل ہوں گے اس میں. یعنی یہ قرآن مجید نے کہاں کہا ہے، یہ کہاں کہا ہے، وہ آیت پڑھیں، یہ کہاں کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ایمان کی دعوت دو گے اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. اکثریت ایمان نہیں لاتی، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ مخاطبین قریش ہیں، اس لیے نہیں، پیغمبر کے مخاطبین جو بن رہے ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں. وہ قریش بنیں گے پہلے مرحلے میں، سنیں میری بات سنیں، قریش بنیں گے پہلے مرحلے میں مشرکین مکہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اہل کتاب بنیں گے، اس کے بعد
نصارہ میں سے پھر نصارہ بنیں گے، یہود بنیں گے، پھر گرد و پیش کی ریاستوں کے مملکات کے لوگ بنیں گے، ہر کوئی بنے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ تو جو مخاطب بنے گا اللہ کی دعوت کا، ان کے بارے میں اللہ نے کہا یہ اکثریت کہاں ایمان لائی ہے پہلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اکثریت ایمان لائی. چلیے گنیے، تعداد گنیے. مکہ کی آبادی بتائیے، یہود کی آبادی بتائیے، نصارہ کی آبادی بتائیے، اور جن قوموں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ان کی آبادی بتائیے. ذرا دیکھ لیں، یعنی 5 سے 10% لوگ بھی اگر ایمان لے آئے ہوں تو یہ انکشاف ہوگا آج ان آبادیوں میں سے. نہیں لیکن قریش میں تو 100% لیا ہے نا فتح. قریش میں لے آئے تو رسول اللہ کے مخاطبین صرف قریش تو نہیں ہے. اور 100% کون نہیں، ایک سیکنڈ، 100% کون لے آئے؟ 100% تو ایک موقع پر جو آبادی موجود تھی وہ لوگ لے آئے. وہ ان سے پیچھے جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور ہے جس میں جنگیں ہو رہی ہیں، قریش لڑ رہے ہیں، قریش مر رہے ہیں، مشرکین لڑ رہے ہیں، مشرکین مر رہے ہیں. یعنی احد کے اندر سامنے سے سب ایمان لینے کے لیے آئے تھے، خیبر میں ایمان لینے کے لیے آئے تھے. یہ تو لڑائی ہو رہی ہے بھائی، مر رہے ہیں لوگ، کتنے لوگ مر رہے ہیں، وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخاطبین زیر بحث ہیں. وہ تو اس وقت قریش سے گفتگو ہو رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو جس حرفیت پسندی، جس ریاضیاتی اسلوب میں سمجھتے ہیں، وہ بھائی میرے سامنے ایک بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے اور مجھ سے آ کر بدتمیزی کر رہا ہے. وہ اس وقت مجھے کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ پریشان مت ہو، یہ آج کل کی دور کے بچے اسی طرح بدتمیز ہوتے ہیں، تو یہ وہ بچہ زیر بحث ہے؟ یا کل جتنے بچے آئیں گے ان کے بارے میں مجھے ہدایت دے کے جا رہا ہے، جتنے بچے آئیں گے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. تو پیغمبر کو بتایا گیا ہے کہ تم سے پیچھے جو لوگ گزرے ہیں ان کی قوموں کا حال تو یہ تھا کہ چند لوگ ایمان لاتے تھے، یہ اکثریت ایسے رہتی ہے، اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اکثریت کو بھر دیں گے جہنم سے، پریشان مت ہو. ٹھیک، اگر چلے میں آپ کے اس نیریٹو کو لوں تو آپ کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں پچھلی کسی بھی قوم سے جو قرآن میں آیا ہے، کہیں حدیث میں آیا ہے، جہاں پہ ٹھیک ہے اکثریت نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن پیغمبر کے دنیا سے جانے سے پہلے 80 سے 90% تقریباً وہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ اسلام قبول کریں. کون سے 90%؟ پہلے ذرا بتائیے مجھے کون سے جانا. آپ کو تو پیغمبر کے تمام مخاطبین کا ریشو نکالنا پڑے گا نا اکثریت کے لیے. نہیں قریش کیوں بھائی؟ قریش تو زیر بحث نہیں ہے نا. وہ تو یہ ہے کہ قوم، تو قریش کی جو آبادی اس وقت موجود تھی اس وقت تک زیر بحث آئے گی نا. کون سے 13 سالہ مکی دور میں ایمان لائے ذرا بتا دینا، کون سے قریش ایمان لائے؟ اکثریت نہیں لائے. تو پھر مقدمہ کیا ہے؟ وہ یہی مقدمہ یہی ہے کہ اکثریت نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کے حساب سے پہلے مرحلے کی بات کر رہا ہے، تب کہ قرآن کی آیت اس طرح سے کوئی اسپیسیفائی نہیں کرتی. نہیں، قرآن مجید تو تمام مخاطبین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو مخاطب بنتا چلا جائے گا اس کے بارے میں تردد میں مبتلا مت رہو، یہ سب ایمان لے آئیں گے. تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب تو پوری رومی قوم بنی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے، کتنے لوگ ایمان لائے اس میں سے؟ یہ تو اقتدار حاصل ہو گیا اس جگہ پر. یہ تو خدا کی سنت کا ظہور ہوا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا خاتمہ کر دیا جو معاندین کی کھڑی تھی. باقی لوگ ایمان لے، جو لڑنے آئے تھے، آسمان سے عذاب اترا، بدر کے اندر فرشتے اترے، اس کے بعد خدا کی مدد آئی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی خدا کی مدد آئی اور ان کو اقتدار حاصل ہو گیا. اکثریت ایمان کہاں پر لائی؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر نے جس جگہ پر دعوت کا آغاز کیا تھا وہاں پر اقتدار ملنے کے بعد آپ جب گئے ہیں تو سب لوگ ایمان لے آئے وہاں پر. تو یہ قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کی کہاں نفی ہے؟ پیغمبر کی تمام آڈینس زیر بحث ہے، ان کے بارے میں مشاہدہ اللہ نے بتا دیا یہ نہیں ایمان لاتے. یہ اس قدر گہرے عقیدتوں کے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے قرآن کی تعویلات کرنے والے بعض لوگ بن جاتے ہیں، کبھی صحیح بات کی طرف نہیں آتے. ٹھیک ہے، مطلب یہ اختلاف یہ ہے کہ اولین مخاطبین ہیں یہاں پہ خالی ایڈریس بس. چلے شکریہ. جی سلمان بھائی شکریہ. ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس بچا ہوا ہے، جلدی سے ہم نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. بھارت بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. بھیا میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ اچھے پروکتا ہو، اپنے دھرم کو اچھا ایڈوکیٹ کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. میں انڈیا سے بول رہا ہوں، آپ پاکستان کے نہیں پتا ہے. مجھے یہ بات پتا کرنا ہے ابھی. تو یہ جو اتنے جو اس پہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں یوروپ سے مسلم، تو اسلام کا کیا اس میں کیا رول ہے؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہا؟ آپ لوگ سمجھا نہیں پا رہے ان لوگوں کو، اتنا گند ڈال رکھا انہوں نے. جیسے اسامہ بھی وہاں سے پکڑا گیا، کئی اور تھے. کیا یہ اپنے اسلام کی شکشاؤں کو پورا نہیں کر پا رہے یا سمجھ نہیں پا رہے؟ پہلا میرا کوشچن ہے اس کا جواب دیجیے پلیز. دوسرا کوشچن ایک اور کرنے میں پلیز. جی دیکھیے، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا دنیا بھر میں جو رول ہے وہ کوئی مثبت پازیٹیو رول نہیں ہے دنیا کی قوموں کے اندر امن پیدا کرنے کے حوالے سے. اور اسی طرح جن ملکوں میں یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر قانون پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ہم بحیثیت قوم دنیا کے اندر اسی طرح سے دیکھے جاتے ہیں، ہم سے
بات کی جائے، وعدہ کیا جائے، ہم اس کو پورا نہیں کرتے. بالعموم قومی سطح کی شناخت بن گئی ہے، مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. تو یہ قوموں کے اندر یہ زوال، یہ انحطاط آ جاتا ہے. ہمارے اندر بھی آیا ہے، ہم پہلے ایسے نہیں تھے، یہ ہمارے اندر آیا ہے اور اس کی سزا بھی ہم بھگت رہے ہیں. ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر تم اس طریقے پر نہیں رہو گے تو پھر تم دنیا میں اس طرح ذلیل و رسوا بھی ہوگے جیسے کہ ہم آج تو ہو رہے ہیں. اور ایک زمانے تک اللہ نے ہمیں حکومت دی ہوئی تھی، دنیا کے اندر ہمارا اقتدار بھی تھا. تو پہلا ہم پر بڑا حملہ ہوا اپنے اعمال ہی کی وجہ سے، چنگیز خان کا، اس سے ہماری اینٹ سینٹ بجا دی گئی اور جو کچھ دنیا میں ہمیں حاصل تھا چلا گیا. پھر اس کے بعد دوسرا جو ہوا وہ انگریزوں نے آ کر کیا. تو اس کے بعد 3 ہماری حکومتیں تھیں وہ بھی چلی گئیں. اب ایک عنایت ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے دنیا میں، ممالک بنا کے، کچھ قانون بنا کے. جب ان کا دل چاہتا ہے، ان کی کسی بات سے ہم ناخوش ہوتے ہیں تو آتے ہیں، میزائل ڈیزی کٹر مار کے ہمیں ختم کر کے چلے جاتے ہیں. تو ہم تو جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کو، ہم لوگ ویسے نہیں ہیں. اور جو ہمارا دین بتاتا ہے کہ تم نے ایسا بننا ہے، ہم ویسے نہیں ہیں، اور نہیں ہونے کی ہم سزا بھی بھگت رہے ہیں. اور اگلی بات جو آپ نے کی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ اچھے مسلمان نہیں بنتے، دین پر غور و فکر نہیں کرتے، جو اللہ نے اسلام میں پیغمبر نے لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کا جو علم ہے وہ بھی پولیوٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ علم کی پولوشن ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. پھر اسلام کا نام لے کر لوگ اٹھتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں، بچوں عورتوں کو نہیں دیکھتے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم ایسے ہی ہیں اور یہی کچھ دنیا میں کر رہے ہیں. ہمیں دیکھ کر اسلام کے بارے میں بس کوئی رائے مت بنائیے گا. اسلام ایک کتاب میں موجود ہے، وہ قرآن مجید ہے. اس کا ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں سادہ ترجمہ پڑھیں، اس کو آپ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد اس کو آپ ہم پر بھی اپلائی کر کے دیکھیں کہ ہم اس پر کتنا عمل درآمد کرتے ہیں. وہ ایک سچا پیغام ہے، سچے پیغمبر لے کر آئے تھے. ہمارا کوئی بھی عمل، ہمارا کوئی بھی قول، ہمارا کوئی بھی فیصلہ، ہمارا کوئی بھی رویہ یہ اسلام کی ترجمانی نہیں کرتا. ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ غلطیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ایک بھٹکی ہوئی قوم بن گئے ہیں. لیکن جو اصل اسلام ہے وہ ہماری کتاب میں موجود ہے، وہاں پر جا کے آپ پڑھ لیں. اس کو پڑھتے ہوئے کوئی سوال آتا ہے کہ تمہارے خدا نے، تمہارے پیغمبر نے یہ کیوں کہا، یہ ظلم ہے، اس کا پھر ہم جواب دیں گے اپنے علم کی روشنی میں. سب سے پہلے تو میں یار آپ کو میرا من بڑا خوش ہوا. یہ پہلے آدمی ہے جو اتنی کلیئرٹی سے بات کر رہے ہیں اور ایکسپٹ کر رہے ہیں. میں ایمانداری کی بات سلوٹ ہوں، اونیسٹلی. میں انڈیا سے ہوں، آپ اگر پاکستان سے ہو کہاں تو مجھے بتا دی. لیکن مجھے اتنی اچھی آپ کی بات لگی جو آپ اتنی بڑی واقعی ٹرانسپیرنٹ بات کری آپ نے. اونیسٹلی کہہ رہا ہوں، میں میرا دل سے، ایمان سے اپنے بھگوان سے میں مانتا ہوں، پربھو کو، ان سے دعا کرتا ہوں آپ کو لمبی عمر دے اور اچھا کرے، آپ کو خوش رکھے. جو آپ مشن میں چلے ہو، آپ کا مشن کامیاب ہو. مجھے اتنی کلیئرٹی کہیں ملی. مجھے الٹا میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے جلت بات کرتے ہوں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں جو بھی جن کے کھڑے ہیں. لیکن مجھے بڑا اچھا لگا بھائی صاحب. نمبر 2 میں نے یہ بات کرنی تھی کہ ایک بات اور کرنی ہوگی. تو اب اسلام دھرم آنے سے پہلے محمد صاحب بھی مورتی پوجا کرتے تھے جو ان کے فور فادر تھے. جب ان کو نازل نہیں ہوا تھا، یہ جو قرآن نہیں آیا تھا، کیا وہاں تک جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی فیملی، یہ تو کیا صحیح ہے غلط ہے کیا؟ وہ تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے نا، اس تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو گھر تھا، خدا کا گھر جس کو آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہاں پر سارے لوگ مورتیوں اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. اکثریت کرتی تھی، زیادہ تر کرتی تھی. اور ان کے ہاں بھی یہ کام اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، یعنی محمد صاحب یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 300 سال پہلے شروع ہوا تھا. ان کے ہاں ایک بڑا آدمی تھا جو ان کا بڑا بزرگ تھا اور بڑا نیک آدمی تھا، وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا. وہ جو تھا وہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ مر گیا. تو اس کے بعد اس کی یاد میں کچھ لوگوں نے کچھ تصویریں بنائیں، کچھ تمثیلیں بنائیں، کچھ مورتیاں بنانی شروع کی. اور پھر اس کے بعد جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں آ کے، مکہ میں آ کے، اسی طرح ان کے جو بزرگ تھے ان کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. تو کرتے 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 یہ بزرگ اتنے بڑھتے چلے گئے، پیدا ہوتے چلے گئے کہ مکے کے اندر 300 سے زیادہ مختلف مورتیاں اور بت رکھے ہوئے تھے. لیکن اس دور میں بھی ہمیشہ ایسے لوگ رہے کہ جو اسلام پیچھے سے چلا آ رہا تھا اس پر عمل درآمد کرتے تھے. تو پیغمبر صاحب کے بارے میں جو تاریخ آتی ہے اس تاریخ میں یہ ہے. اور ان کے علاوہ بھی اور بھی لوگ تھے وہاں پر، اور کچھ مسیحی بھی تھے، یعنی کرسچن، جن کو آپ بعد میں کرسچن بن گئے. اس وقت تو وہ مسیحی نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے ایک ہی دین کا ماننے والا کہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ایک ہی ہے شروع سے. یہ لوگوں نے اس کا نام رکھ لیا، یہودیت لوگوں نے نام رکھ لیا. اللہ ایک ہی ہے، اس کا ایک ہی دین ہے، وہی چلا آ رہا ہے.
تو بعض لوگ کرتے تھے لیکن بعض لوگ اس سب کے باوجود بھی نہیں کرتے تھے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی ایسی رسم کو نہیں اپنایا جس کے اندر شرک تھا. کوئی اس کے حق میں کوئی تاریخ، کوئی شاہد، کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکتی. یہاں تک کہ جو انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں دین میں شامل کر لی تھیں اس دور کے مسلمانوں نے، یعنی حج بھی ہوتا تھا، پیغمبر صاحب سے پہلے یہ پورا اسلام موجود تھا، نمازیں بھی تھیں، حج بھی تھا، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، سب کچھ پیچھے چلا آ رہا تھا، کیونکہ جس قوم میں پیغمبر صاحب آئے تھے وہ قوم پیغمبر ہی کی قوم تھی. اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل تھے، انہوں نے ان کو وہاں آباد کیا تھا. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ قوم کو الگ قوم تھی، وہ اسلام ہی کا نام لیتی تھی، وہ اسلام کا نام لیتی تھی، وہ اسلام کے نام پر وہاں حج کرواتی تھی، نمازیں پڑھواتی تھی. لیکن وہاں پر وہ سب کچھ ہوتا تھا جو مثال کے طور پہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ ہوتا ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی کے باقی سارے مسلمان تو یہ کام نہیں کرتے نا، کچھ لوگ نہیں بھی کرتے. تو اسی طرح کچھ لوگ وہاں پر بھی نہیں کرتے تھے. تو پیغمبر ان میں سے تھے اور انہوں نے کبھی پوری زندگی کوئی کام اس طرح کا نہیں کیا جو اس زمانے کے لوگ کرتے تھے. بلکہ یہاں تک ہوا کہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے کوئی نبوت نہیں تھی، اس وقت بھی پیغمبر نے کبھی وہ چیز بھی نہیں کھائی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. کبھی کوئی اس طرح کا کام یہاں تک ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے مکہ کے اندر نائٹ کلبز بھی تھے، وہاں رات بھر رقص کی محفلیں بھی ہوتی تھی. پیغمبر ایک دفعہ نکلے، صرف نکلے، کہ وہاں پر بھی کوئی نیت ایسی نہیں تھی کہ کوئی کام نکلے، لیکن رستے میں رکے اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر تھکے اور وہاں سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جانے سے بچا لیا. تو شرک کرنا یا پوجا کرنا یا مورتی کو پوجنا تو بہت دور کی بات ہے. پیغمبر نے جو لوگوں نے وہاں پر دین میں بدعت یا انحراف پیدا کر لیا تھا یا ایک نیا دین بنا لیا تھا، مثلا وہ لوگ حج کرتے تھے تو اپنے طریقے پہ کرتے تھے، وہاں پیغمبر نے وہ بھی نہیں کیا ایمان لانے سے پہلے. وہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے کپڑے اتار کے، پیغمبر نے وہ بھی کبھی کام نہیں کیا. تو ان تمام چیزوں سے پیغمبر بھی بچے رہے. اور ایک اور بھی بڑے لوگوں کا ایک حلقہ تھا جن کو کہتے تھے دین حنیف کے ماننے والے ہیں. اصل دین جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہ اس کے ماننے والے ہیں. چنانچہ وہاں پر جس وقت کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے دعویٰ نبوت کیا کہ میں پیغمبر بن گیا ہوں، تو ان کی اہلیہ گئی، ان کی جو سیدہ خدیجہ جن کا نام تھا، وہ ورقہ بن نوفل، تو وہ بھی اسی طرح کے آدمی تھے. وہ بھی نہ پوجا کرتے تھے نہ کچھ اور، وہ دین پر قائم تھے. تو وہ پھر ایمان لے آئے اور اس طرح سے بہت سارے اور لوگ بھی ایمان لائے. اور جب وہ ایمان لے آئے تو وہ بتاتے بھی تھے کہ ہم منتظر تھے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ بعد میں شامل ہوئی ہے، اصل دین آئے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. انڈیا میں بھی اب اسلام دھرم ہو جائے گا. ایران میں 5000 آدمیوں کو انہوں نے بنا دی تھی ایران میں. آج وہ پورا مسلم راشٹر بن چکا ہے. اب وہ پتا ہوگا، ایک دو ملک ہو رہے ہیں ان کا نام مجھے پتا نہیں، اب پڑھ لو، گوگل کر لو، کہیں کر لو. 4 یا 5000 لوگوں کو شناختی کرا تھا. تو کیا انڈیا میں بھی ایسی ہونے والے 4 دو اچھا آدمی ہو، سچ بولو گے آپ تو بولو گے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی دنیا کے ملک میں. ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پر یہ بالکل کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمیں روک دیا ہے کہ آپ کسی جگہ پر بھی اسلام زبردستی لوگوں کو مار کر، لوگوں کو لے کر، یہ ہم نہیں کر سکتے. ویسے آپس کی بات ہے، جو جس طرح کا ہم لوگوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے نا، تو یہ دور جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ الحاد کا دور ہے، ایتھیزم کا دور ہے. اس دور میں ہندوؤں کو مسلمان بنانا تو ایک طرف رہا، ہم مسلمانوں کو بھی مسلمان قائم نہیں رکھ سکیں گے. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. قسم سے، چاہے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں یا نہیں ہوں، آپ میری بات سہمت ہو نہیں ہو، لیکن مجھے اتنا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. پہلی دفعہ کسی مسلم علماء سے، علماء بولتے ہیں کیا بولتے، میں تو مجھے آتا ہے، پلیز معاف کرنا. اتنا اچھا لگا، اتنے پیار سے بات کری آپ نے. ارے میں تو اب قائل ہو گیا. چلو انڈیا کی ہو، ہماچل آؤ، ویلکم. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ بہت شکریہ بھرت بھائی، جزاک اللہ خیرہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ٹرو سیکر کے نام سے بھائی نے ہمیں جوائن کیا، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حسن بھائی، میرا ایک یہ سوال ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ یا مطلب کہ ہر کسی کو سننا چاہیے، ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، تو مطلب حق بات تک پہنچنا چاہیے. اب اگر ایک عام بندہ ہے تو وہ جو ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر قادیانی کو سنے گا تو وہ اس کا علم تو کم ہے نا، تو پھر وہ کیا غلط راستے کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو وہ کس طرح حق بات تک پہنچے گا، مطلب کس طرح؟ وہ تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے کم علم والا بندہ. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جو ہر کسی کو سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، یہ کس طرح صحیح ہوگا پھر؟
میں تو یہ مشورہ اس شخص کو دیتا ہوں جو سننے کے بعد سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی، تو میں تو اس کو اپنی بات بھی نہیں سناؤں گا. تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو سنیں، اس کے پس منظر ہوتا ہے وہ یہ کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، اس کے بعد علمی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں، مختلف منہاج ہیں، مختلف رجحانات ہیں، ان میں سنیں، سننے کے بعد علم اور عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ سنیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں؟ اور اگر آپ میں وہ ملکہ نہیں ہے تو پہلے ملکہ حاصل کریں. سب سے پہلے اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو پڑھیں، اور وہ ایک کرائٹیریا دیتا ہے، فکری گمراہیوں کے اسباب بتاتا ہے، دین کی بنیادی ہدایات کو اس طرح کھول کے بتا دیتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ جب جا کے بریلویوں کے شرک سنیں گے، شیعوں کے جا کر امامت سنیں گے، دیوبندیوں کے جا کے قبر پرستی سنیں گے، اہل حدیثیوں کے جا کر اس طرح کی حرفیت پسندی سنیں گے، تو اس کا انکار کر دیں گے آپ. تو پہلے تو دین کی کتاب قرآن مجید پڑھنی چاہیے. اس کے بعد اس مخاطب کو میں یہ کہتا ہوں جس کے سامنے علمی اختلاف آ رہے ہیں اور وہ دماغ بند کر کے بیٹھ گیا ہے، کہتا ہوں سب کو سنو بھائی، سب کی بات کے میرٹ ڈی میرٹ کا جائزہ لو. جی شکریہ حسن بھائی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حسن بھائی میں نا آپ سے یہ کہنا تھا میں نے کہ پچھلے بہت سالوں سے میں آپ لوگوں کو سن رہا ہوں، تو مجھے لگا کہ یار یہ لوگ کوئی اسلام صحیح معنوں میں اسلام کو بیان کر رہے ہیں مثلا. تو میں نے پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ یہ حسن بھائی ہم کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، اس کے کیا فائدے جو ہم پورے کر سکتے ہیں، اس کی تو رہنمائی فرما. جی قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس کا مطالعہ کریں. وہ اسی لیے دنیا میں آئی ہے کہ لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، ان کی اخلاقی تربیت کرے اور ان کو صحیح دین پر قائم رکھیں. یہ آپ کو نسخہ قرآن مجید کا کہیں سے بھی مل جائے گا، اس کو لیں، اس کا ترجمہ لیں، سننا چاہتے ہیں سن لیں، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کریں. دین کے بارے میں وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور سلیبس کے لیے مسلمانوں میں مقرر کر دی. جی شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ناصر خان بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، اور گزارش ہے کہ سوال آج کے موضوع کے متعلق ہی رکھیے گا. جی ناصر بھائی. جی السلام علیکم حسن بھائی. میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے تو موضوع کا مجھے پتہ نہیں کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، تو میں بس ایک سوال حسن بھائی سے کرنا چاہوں گا. حسن بھائی فی الحال میں موروکو میں ہوں، اور یہاں پہ میں ابھی 1 مہینے پہلے آیا ہوں. تو یہاں کا کلچر اور یہاں پہ نماز تو سب ہمارے طرح ہی پڑھتے ہیں. ابھی میں جمعہ کا نماز پڑھنے گیا تھا تو نماز سے پہلے میں دیکھا 6 بار یا لگ بھگ 5 بار اذان ہوتی ہے یہاں پہ. تو یہ ایسا یہاں پہ کیوں ہے، اور مطلب یہ کیا نارمل ہے کہ اذان 4 بار 5 بار جمعہ کا ہم دے سکتے ہیں نماز سے پہلے؟ جی شکریہ. دیکھیے اذان کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ ایک مشروع عمل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی دینی عمل اس وقت تک کیا نہیں جا سکتا جب تک اس کی سینکشن پیغمبر سے نہ ہو. تو وہ ایک مشروع عمل ہے، اور وہ عمل اپنے انہی حدود و شرائط کے ساتھ ہے کہ وہ جماعت کی نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے کیا جاتا ہے. اب وہ بلانے میں عمل درآمد میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، جیسے سیدنا عثمان کے زمانے میں مدینے کی چونکہ آبادی بڑھ گئی تھی، ایک اذان کی آواز نہیں پہنچتی تھی، تو دوسری اذان مقرر کی گئی جو آگے جا کے دی جاتی تھی تاکہ اگلی آبادیوں تک بھی پہنچ جائے. تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، کوئی ریمائنڈر کی چیز ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ 6 اذانیں دی جاتی ہیں ایک ہی مسجد سے، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی نماز کے لیے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ یہ توجہ کی جا سکتی ہے کہ بار بار اذان دے کے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی وقت ہو گیا، اب واپس آ جائیں. تاہم اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح سے بار بار تکرار کرنے سے جو اذان کا اپنا ایک تقدس ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے بلاتے ہیں تو ایک ہی دفعہ بلاتے ہیں، اس کا بھی خالق کائنات کی وہ پکار ہے، اس کو اس طرح سے بار بار کرنا، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے.